مطلب آج بھی آپ کسی بھی ڈیولپنگ کنٹری کے اٹھائیں گے نا, ان کا کہیں نہ کہیں ایک ریونیو اسٹریم کھلا ہوگا, ادھر ڈالر, یورو, جی بی پی, ریال, درہم, ون وے اور دی ادر. یو ہیو ٹو گو فار اے اسٹرانگر کرنسی. پاکستان میں اسکیل کی وجہ سے آپ کو ٹیسٹنگ گراؤنڈ بہت اچھا اور سستا مل جاتا ہے. کریکٹ. لیٹ سے میں رائٹ ہیلنگ کی بات کر لیتا ہوں کہ جو اسکیل تھا نا پاکستان میں اس پورے ریجن میں نہیں تھا. تو اسکیل پہ آپ کی چیزیں ٹیسٹ ہوتی ہیں, آپ کے آپس کے مسئلے. انفیکٹ پاکستان میں آپس اتنے مشکل ہیں کہ آپ کی چیزیں پرفیکٹ ہو جاتی ہیں, انٹیگریٹی ڈیٹیلس فگر آؤٹ ہو جاتی ہیں ایٹسیٹرا. بٹ ونس یو ڈن ود دیٹ تو گروتھ یا منی میکنگ مارکیٹس پھر بھی باہر ہی تھیں. ابھی ہم جہاں پہ کھڑے ہوئے وچ از نتھنگ فرام این آئیڈیشن اسٹیج ٹو ریچنگ دیٹ پروڈکٹ اسٹیج, ہمیں کم سے کم کوئی 25-30-40,000 اسپینڈ کرنا پڑے گا جسٹ ٹو میک اٹ ٹو دیٹ پوائنٹ. Because of جیسے market size, when you define market size, the way I'm thinking about it is 72 million تقریباً users ہیں, mobile phone users ہیں. نہیں موبائل فون 70 ملین بہت زیادہ ہیں. 70 ملین صرف جائز کے ہیں. اچھا کیا ہے, what do you think is the estimate? میں اب 4 سال پرانا نمبر ہے میرے پاس, میں اس کو تھوڑا وہ بھی کہتا ہوں. پی ٹی اے کی ویب سائٹ بھی ہوں گے, میرا خیال ہے اس وقت 180-190 ملین کا ہوگا, کیونکہ اس وقت ہوتا تھا 190 ملین کیسے پاسبل ہے؟ اس وقت ہوتا تھا. میں موبائل فون کی بات کر رہا ہوں. 30 ملین میں سے کیا بچے کے پاس فون ہے؟ ویسے فیئر پوائنٹ. ہاں تو 150. How is that possible? ہم ایک فیول پمپ پہ گئے انٹیریئر پنجاب کے اندر, $1 ملین اس کا آؤٹ اسٹینڈنگ تھا. صرف جو اس کے ٹرکرس کے ساتھ اس کا سائیکل چلتا تھا. اس کی اپنی کیش ریکوری تھی, ٹیم تھی, جو کہ جب اگر اس کا ٹرک سامنے سے گزرتا تھا نا اور اس کے پیسے ڈیو ہیں اس کے اوپر تو وہ ریکور کرتا ہے سیکٹر. ناؤ امیجن کہ اس کے پاس جو سافٹ ویئر تھا وہ اچھا خاص میری ایکسپیکٹیشن سے بہت بہتر تھا. یار میں نے یقین کریں وہ میں نے ایک پکچر دیکھی ہے, وہ فیس بک پہ میں اسکرول کرتے ہوئے نظر آئی تھی, میں بھول نہیں پایا. ایک ٹھیلے والا آدمی ہے, ہاں یو پی آئی استعمال کر رہا ہے, اور وہ پتہ کیا بیچ رہا ہے؟ گول گپے والا آدمی. سمپل یار, اس نے کوئی پیسے نہیں لیے, کوئی بات نہیں کی. وہ ایک بندہ تھا 26 ڈے کی سک لیو پہ گیا ہے وہ, ٹھیک ہے. when he comes back his desk is gone and there is a new guy who's in it. نہ اس بندے نے جس نے نیا جوائن کیا اس کو پتا ہے وہ کیا کرے گا, جو بندہ آگے واپس اس کو پتا ہے وہ کیا کرے گا. and now there are 2 people on the payroll who know nothing. اور یہ پیریڈ انہوں نے 3 مہینے تک ایبزارب کیا بفور دا 4th month, اور انہوں نے پھر بولا کہ بھائی اب ہمیں تھوڑی ورک کیلکولیشن کرنی پڑے گی, تم لوگ فارغ بیٹھے ہو. تو وی ہیو پیڈ سیلریز فار لیٹس سے essentially 4 months, جس کے اندر آپ نے کوئی ویلیو ڈرائیو ہی نہیں کی اس بندوں سے. دس از دا لیول آف گورننس. اچھا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف جاگ. آج تھوڑا ہمارا ٹوسٹ ہے اس پوری سین میں. اس کی وجہ کچھ یوں ہے کہ یوزلی ہم وی ٹاک اباؤٹ فکری باتیں ہوتی ہیں زیادہ, کبھی کبھار کرکٹ پہ ہی باتیں ہو جاتی ہیں, کبھی کبھار کچھ اور ہی باتیں ہو جاتی ہیں. بٹ ٹوڈے از مور اسپاٹ لائٹ آن اسٹارٹ اپ کی اکانومی, Pakistan specifically, and we'll try to shed some more light on how founders can get started with launching their own ideas. I want to quickly introduce our guests. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں انصار مغیث بھائی. Ansar has been with Kareem was with Kareem for about a year. He joined Hala as a growth and commercial manager. Moved on to the Coffee app کہلاتی ہے, Coffee app, and he was recently in Truckadin. لمس کے بوئیں نا یار, کیا ہے یہ چکر, کیا ہے, what is this a mafia kind of thing situation, کہ یہ کیا ہے, یہ لمس والے بوائز ہی سارے اسٹارٹ اپ کھول رہے ہیں, کیا ہے, کام کر رہے ہیں, اسٹارٹ اپ میں کام کر رہے ہیں. سو آئی تھنک اٹس جسٹ تھوڑا سا وہی بات ہے. تو ان آل آنیسٹی میں اس کو اگر بڑی نیوٹرل آئی سے دیکھوں نا تو ایک پریولیج کلاس ہوتی ہے جو لمس میں جاتی ہے, تو ویسے ہی آڈس بڑھ جاتے ہیں آپ کے آف ٹیکنگ دا رسکی پاتھ فار ایگزامپل. لیکن خیر میں نے شروع تو ایٹ لیسٹ نہیں کیا ہمارے ساتھ. پریولیج بھی ہوتا ہے. ہاں I think it's more of a network effect, نا, وہ بھی ہے. So it starts with that, but then network سے automatically it starts to get easier. ظاہر ہے مطلب شروع اس طرح ہی ہوا نا, کسی ایک نے سی دی آڈز آف سم ون اسٹارٹنگ اے بزنس آر مور, اگر وہ جنرلی ابھی میں صرف بزنس کی فار ایگزامپل بات کروں, اگر وہ جنرلی زیادہ کمفرٹیبل ہے فرام فائنینشیل اسٹینڈ پوائنٹ, نوکری کے اوپر سوچنا ایک اس کے بعد ہی شروع ہوتا ہے. اس کے بعد ونس دیٹ ہیپنس تو
وہاں پہ اور زیادہ ہیں. پھر اوبیسلی آپ کا نیٹ ورک وہی ہوتا ہے تو اس کے بعد ملٹی پلائر افیکٹ وہی ہے. ہمارے ہاؤ ایور ویسے ٹراکٹن میں ان جنرل یا لیٹ سے میں نے کوئی آئی ہیو ناٹ بین اے فاؤنڈر یٹ, لیکن ہاں ہمارے ساتھ جو فاؤنڈر تھا وہ ویسے جی کی کا تھا. تو ناٹ ایگزیکٹلی لام زائڈ سے جی کی کے بہت لوگ ہیں جو لوگ کر رہے ہیں. تو وہ بھی تو ایک ایلیٹ یونیورسٹی ہے نا. بٹ ہاں آئی تھنک آپ نیرو ڈاؤن کر سکتے ہیں. آپ پاکستان کا پورا ایکو سسٹم اٹھا لیں, آپ آئی بی اے, لمس, جی کی اور 2-4 یونیورسٹیز آگے پیچھے اور ڈال دیں, دیٹس اٹ. اینڈ سارے فاؤنڈرز آپ کو وہیں پہ مل جائیں گے. موسٹ پیپل دیٹ ول بی ورکنگ دیر ول آلسو بی کمنگ فرام دوز یونیورسٹیز. آپ کے I پاس feel اور like کوئی اچھا میں ویسے اس میں ایک اور ٹوسٹ بھی ایڈ کر سکتا ہوں. آپ ابھی بات کریں وی سی فنڈ اسٹارٹ اپ کی. میں اگر بہت اچھے مطلب پراپر مارجن میکنگ $1 ملین ایئر سیس اسٹارٹ اپس کی بات کروں تو میں بہت سارے فاؤنڈرس کو جانتا ہوں جو کہ ان سب انسٹیٹیوٹس میں سے نہیں ہیں. موسٹلی فاسٹ کے زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ سیس سائڈ آ جاتی ہے تو فاسٹ کے کافی سی ایس کے کافی لوگ آتے ہیں. بٹ دین ہاں دیر از اے فیئر مکس. جیسے فار ایگزامپل میرا ایک دوست ہے, وہ کام سیٹ سے ہے. I mean many reasons why he went towards a startup early on, لیکن he was one of the very few people جنہوں نے پہلے دن سوچا تھا کہ نوکری نہیں کرنی. I think obviously we have an ACC in the house, right? So maybe that's یہ compliment تھا, یہ disgrace yeah, I'm not sure جو بھی لینا چاہو, but obviously you have been, Sufyan, in the investing space for quite a while. I think since what, 2019. So I mean you've it's fair to say that you've seen your fair share of startups. Founders سے ملاقاتیں ہو چکی ہیں, انٹرویوز ہو چکے ہیں, and networking ہو چکی ہے. You've been to multiple conferences as well. Is there some truth to the fact that founders from these backgrounds, because they're, let's say, more groomed by virtue of the fact کہ وہ لمز جیسے ایک elite institute میں, private institute میں پڑھے ہوئے, they're more groomed and that makes them more likable as someone who is pitching their equity story? Because دیکھیں میرے لیے تو آپ کو کنونس کرنا بھائی جان کہ میرا ایک اسٹارٹ اپ ہے جو کہ لاس میکنگ ہے, شاید وہ اس کی کوئی باٹم لائن بھی نہ ہو, ٹھیک ہے نا, the equity story needs to be very resoundingly مطلب convincing, ٹھیک ہے نا, it needs to be so convincing. اب میں آپ کے پاس آیا ہوں اور میں اپنا آئیڈیا کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہا, نمل یونیورسٹی سے میں آپ کے پاس آیا ہوں, ٹھیک ہے نا, یا میں پختونخوا میں کہیں کسی یونیورسٹی سے آپ کے پاس آیا ہوں, and I'm not really able to explain to you my ideas, right? بلکہ میں کہتا ہوں IBA اور KU انہی کا کانٹراسٹ آپ لے لیں. تو does this, have you felt کہ have you seen founders from less privileged backgrounds or underprivileged backgrounds? میں اگر اپنی اسٹوری بتاؤں نا تو جب میں 2019 میں جب میں اسٹارٹ آف کر رہا تھا مے بی ان دس اسپیس, تو مجھے لگ رہا تھا کہ ہاں بہت ایکسکلوسیو ایک سیگمنٹ بن گیا تھا, ایک مے بی لمس, IBA, جی کی اور مے بی 3-4 یونیورسٹی جیسے میں پہلے کر رہا تھا. بٹ مور اصل میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کا جو ریزن ہے, انڈر لائنگ ریزن, وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ماحول ہوتا ہے نا اس یونیورسٹی کے اندر, وہ بہت ڈیسائڈ کرتا ہے. مطلب آپ پاکستان سے آج بھی جو BCG, میکنزی, بین, بوسٹن جتنے بھی لوگ اٹھاتا ہے نا, وہ آپ کو ٹپکلی لمس IBA سے ہی ملیں گے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے پہلے سے کنسلٹنگ کیا بولتے ہیں لوگ, سوسائٹیز بنی ہوئی ہوتی ہیں. تو مجھے ابھی لاسٹ پتہ چلا 2013 میں کوئی لڑکی تھی جو کہ کنسلٹنگ اس کی تھی اور اس کو BCG نے ریکروٹ کیا, امیجیٹ دبئی پوسٹنگ کر دی, ورنہ وہ ٹپکلی پہلے پاکستان کو تھوڑا سا گروم کرتے ہیں, پھر باہر بھیجتے ہیں. تو آئی تھنک جو آن گراؤنڈ یونیورسٹی میں جو کام پہلے سے چل رہا ہوتا ہے نا, وہ بہت میٹر کرتا ہے. تو 2019 میں جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا, تب ہمارے پاس ایک بہت لمیٹڈ سا اسکوپ ملتا تھا اس کے اندر, کیونکہ آپ کے پاس 4-5 بڑی یونیورسٹیز تھیں جن کو دماغ میں تھا کہ یار ایک اسٹارٹ اپ بھی کر سکتے, کیونکہ آلریڈی گلوبل اسپیس تو بن گیا تھا, بٹ آپ پورے ساؤتھ ایشیا کو اٹھائیں تو سب کی میچورٹی از 2017 آنورڈس. 2017 میں بھی آپ دیکھیں گے تو انڈیا نے سب سے پہلے پک کیا تھا, اینڈ دین سلولی ادر کنٹریز پکڈ اپ. تو 2019 میں ہاں, بٹ اب آئی تھنک اٹس آلسو بیکم مچ وائڈر گیم. مطلب آپ کو ایک صرف اسٹارٹ اپ رن نہیں پڑتا, جس طرح وہ سیس کی بات کر رہے ہیں, آپ چھوٹی چھوٹی یونیورسٹی سے بچے اٹھ کے آتے ہیں, they might not have the best communication skills, اور by the way communication skills work well. آپ کسی بھی کنسلٹنگ میں بھی آپ چلے جائیں, آپ انڈسٹری میں چلے جائیں, آپ بڑے بڑے کارپوریٹ میں چلے جائیں, یہ سندر پچائی کو آپ جب سب باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی وہ آ کے اتنی بڑی پریزنٹیشن دے رہا ہے, تو کمیونیکیشن بکتی ہے. ایوری ون گیٹس سولڈ آن کمیونیکیشن. تو کمیونیکیشن کا ایک چیلنج ہے جو کہ چھوٹی یونیورسٹیز میں نہیں ملتا, بٹ آئی تھنک وہ آہستہ آہستہ نا وہ ہے جو ہونا شروع ہو گیا. آپ پاکستان کے میکروز کو اگر 1 منٹ کے لیے صرف سائڈ پہ کر دیں, آج سے تھوڑا ٹائم پہلے چلے جائیں, تھوڑی سی برانڈ ویلیو پاکستان کی تھوڑی بہتر تھی, تو ایون چھوٹی چھوٹی یونیورسٹیز کے بچے آتے تھے, وہ چھوٹے چھوٹے اسٹارٹ اپس کھڑے کرتے تھے ٹیکنالوجی کے,
clients को बाहर भेजे थे, and they were starting to earn in USD. Not just for them, but even for their employees, USD में payments कर रहे थे वो. And I'm saying companies that are like 4 employees only, छोटी सी गूगल की कोई सर्विस उन्होंने उठाई और वो मस्त किस्म का बेच रहे हैं. So you did meet when I say underprivileged उनसे more recently, yes. जब मौका मिला तो what did you feel was the key difference? मतलब did you feel कि they picked up on a lot of what was going on? ऐसा होता है ना, trickle down effect भी तो होता है ना कि इंडस्ट्री में seniors create होते हैं, फिर अच्छा ये जो क्या कहलाती हैं, they're ESOs, what are they called, the जो पाकिस्तान में everywhere incubators जो हैं, नहीं incubators जो हैं, obviously that creates a lot of grooming opportunities. तो क्या ये है कि that trickle down, या you still find कि यार अभी भी बहुत कच्चा पक्का scene है, and you know it's a broad mix of people who not really able to sell their ideas, even though आप value देख रहे हो उस idea में? let's say देखिए it's a mix, but typically आपके पास जब ये बड़ी यूनिवर्सिटीज वाले बच्चे आते हैं ना, तो इनकी आपको रीच मिल जाती है. मतलब there is a very good chance कि आप एक छोटे से maybe underprivileged background से आए हैं, तो you will never reach someone like you know who's going to put in $1 million into your business. आप typically पहुंचते ही ऐसे हैं because ऐसे कोई खुला तो सब बेच नहीं रहे होते ना. इवन जो सबसे बड़े VC तो दुनिया के अंदर, वो भी चाहते हैं, हर स्टार्टअप चाहते हैं कि उनको इंट्रो मिल जाए. इंट्रो नहीं मिलेगा ना, तो जब मैं आपको प्लेन हाथ मिलाने के लिए रीच आउट करूँगा ना, तो आप मेरे से हाथ मिलाने को तैयार नहीं होंगे. बट हाँ, व्हेन लेट्स से आपकी एक पोर्टफोलियो कंपनी है विच यू नो इज डूइंग वेरी वेल, वो अंसार भाई आके मुझे बोले कि यार सुफियान को बारे में जरा वेट करो, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे इनका बिजनेस. देन यू लुक एट मी फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. तो जो अभी आप कह रहे हैं ना, जो मिक्स है, वो मिक्स शायद होगा, बट वो मिक्स का जो लोअर सेगमेंट है ना, जो मे बी 3rd परसेंटाइल है, जो लेटर का परसेंटाइल है, वो पहुंच ही नहीं पाता आखिर तक. जो बड़ा आप वो नहीं, हम वेन डायग्राम बनाते हैं तो बीच में जो लम्स और IB और आप GK डाल देंगे ना, तो वो एंड तक पहुंच जाते हैं. वो सारे VC, सारे एंजल इन्वेस्टर्स के पास पहुंच जाता है, बिकॉज वो नेटवर्क से ही पहुंचना होता है. कोई भी आज के दिन में पाकिस्तान जिस तरह की स्पेस के अंदर, पाकिस्तान के इवन ग्लोबल स्पेस के अंदर इतनी अनसर्टेनिटी मार्केट के अंदर, इंटरेस्ट रेट्स कहाँ पहुँच रहे हैं, तो और फिर आपके पास ये स्टॉक की मूवमेंट्स अच्छी होना शुरू हो गई हैं, लोग क्रिप्टो अपॉर्चुनिटीज, और हाँ, तो आपके पास दूसरे मार्केट्स काफ़ी खुल गई हैं. तो अब स्टार्टअप्स के अंदर जो बंदा जा रहा है, उसको ही नीड्स टू फाइंड अ वेरी यू नो स्मूथ वे इन, वरना कोई भी सुनने को तैयार नहीं है आज के दिन में. मतलब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो मुझे लगता है कि मैं खुद भी, मतलब आई विल हैव अ वेरी पैसिव लेंस टू समवन जो एक मुझे रैंडमली आके रीच आउट कर रहा है, एज अपोज टू मतलब मुझे अंसार भाई ने बोला कि इसको चेक करो, मुझे अच्छा लगता है ये बंदा, और मेरी क्योंकि अंसार भाई ऑलरेडी अच्छे टर्म्स हैं फॉर बिजनेस फॉर वट एवर, तो मैं ज़्यादा विलिंग हूँ सुनने के लिए. In short, the elite universities are still with privileged backgrounds still leading the way. Absolutely. At least with the introductions. Absolutely. Maybe this will take a little bit of time, जब तक कि underprivileged background से लोग आकर वो rapport नहीं बना देते कि जहाँ पे they become the connection. But maybe मुझे लगता है शायद ये कभी खत्म होएगा भी नहीं. आप इवन सिलिकॉन वैली में चले जाएं, आपको हार्वर्ड का बच्चा जब ग्रेजुएट होकर निकलेगा ना, he will always get 10x the PR, जो कि एक मे बी कोई एक छोटी सेंट क्लाउड यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकला है बच्चा. तो वो एक लेवल ऑफ बाइफरकेशन रहता है. हाँ, मतलब उस तरह डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ आइडियाज नहीं हो सकती, बिकॉज ऑब्वियसली पीपल फ्रॉम ऑल बैकग्राउंड्स कैन नॉट शेयर द सेम क्या कहते हैं थिंकिंग प्रोसेस. एक बंदा जो प्रिविलेज बैकग्राउंड से, उसके पास ज़्यादा वक्त है, उसके पास ज़्यादा एनर्जी है, एंड देन उसकी गाइडेंस भी इन इंस्टीट्यूशंस के की क्या कहते हैं, आप समझ लें, बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग इन दीज इंस्टीट्यूशंस, यू नो, रबिंग शोल्डर्स विद प्रीवियस यू नो VCs और founders, ठीक है ना, that network, societies, a lot of things really inform your sort of thinking process. अच्छा, bringing you back to bringing this back to क्या कहते हैं, अंसार भाई. अंसार, आप ने your case is a little bit unique because you were in Careem, Dubai, right? And you sort of got out of there to get back into Pakistan back in 2018. सबसे पहले तो was Imran Khan a major decision? So I actually came back in 2021. ठीक है. And I went to Dubai. So I started when I was at Careem, तो मैं sort of a pre-COVID एक remote kind of an arrangement में था, reporting directly to Dubai but sitting in Islamabad with occasional visits and all. ठीक है. Then I went to Hala, तो तब I moved to Dubai. 2021 में I decided to come back. That's after my short stint at Coffee App. To answer the question directly, maybe partly. चलें, अगर मैं आपसे अलग तरीके से पूछ रहा हूँ, आप आसानी से बता दें. कासिम के अब्बा जब थे, तो क्या वो आपकी उनका रहना वहाँ पे उस वक्त बहैसियत प्राइम मिनिस्टर, did that inform your decision? I mean, not directly, but I'd say indirectly for sure. Why? Because
that was one of the reasons تھوڑی سی اسٹیبلٹی تھی. That was one of the reasons why the ecosystem itself was بہت booming تھا. گوگل آنٹی بھی آئی تھیں اس وقت میں. ہاں وہ بھی ان کے ساتھ آ گئی تھی, پلس اور بہت کچھ ساتھ ساتھ چل رہا تھا. Or maybe that just coincided with the macroeconomic situation, because when numbers دیکھ رہا ہوں, I'm going to get to that. I mean, India is slash funding by half, Pakistan more than half, Bangladesh the same. So obviously there's a lot, but maybe I'll give you that کہ ایک PR factor تھا, with obviously a lot of people like yourself, talented people coming back and contributing. نہیں, ناٹ جسٹ دیٹ. آپ جب جنرل اسٹارٹ اپ فنڈنگ کی بات کرتے ہیں نا, دیکھیں a lot of it depends کہ آپ کس ماحول میں کام کر رہے ہیں. دیکھیں in a lot of cases good startups will be tackling problems جو کہ on ground actual problem exist کرتے ہیں, لیکن پھر آپ کا انوائرمنٹ اتنا انفلوئنس کر دیتا ہے اس کے اوپر. مطلب میں آپ کو ایک پریکٹیکل ایگزامپل دیتا ہوں. اب فار ایگزامپل آپ ایک ماس ٹرانزٹ بزنس, جس طرح ایئر لفٹ ہمارے پاس ایک کلاسک کیس تھا, ٹھیک ہے. ایئر لفٹ کا ایک اچھا بزنس تھا, ایک اچھا ماڈل تھا. میں اس کی ری انوینشن کی بات نہیں کر رہا, جو گروسری نہیں, جو ایئر لفٹ, جو اوریجنل ایئر لفٹ تھا, وچ واز ان مائی اوپینین اے ویری ویری گڈ آئیڈیا. بیک دین کچھ ایسا تھا ہی نہیں ہمارے پاس. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دن احتجاج ہوتا ہے اور ایئر لفٹ کے پاس جو 10 بسیں ہیں وہ جلا دی جاتی ہیں, تو بھائی یہ ایز اے وی سی یو ناٹ وانٹنگ ٹو ٹیک آن رسک لائک دیس. آپ بزنس رسک لینے کو تیار ہو, آپ یہ رسک لینے کو تیار ہو کہ یار ہاں کل انٹرسٹ ریٹ بڑھ جائے گا, بٹ اس طرح کے رسک کے اوپر نا آپ کا پی آر جب ڈیمیج ہوتا ہے نا, پھر کوئی وی سی آنے کو تیار. چلیں وہ تو پھر ایئر لفٹ پہ بھی آتے ہیں نا, بیکاز دیٹس اے ہول نیو ٹاپک اینڈ سیگوے مے بی ول ٹیک ان اے لٹل بٹ. بٹ کمنگ بیک ٹو یو انصار بھائی, دس سو یو کم بیک آف کورس with the intention of being able to obviously of course make money at the end of the day. ہر کوئی یہاں پہ اس لیے تو نہیں آتا کہ فری فنڈال میں چیریٹی کیس تو نہیں ہے, and we wouldn't want you to think of it that way, but you come back with a vision, let's put it that way, and then you're now آپ Truckit میں آپ نے کام کیا, and then you're out of that. Obviously is getting out of Pakistan on your sort of on your mind right now, in terms of startup space, in terms of the political landscape, let's just call it that way, and جو آپ بات کر رہے ہوں گے investors سے, VCs سے, other startup founders who may be thinking of getting out, cashing out and getting the hell out, has that informed your opinion, or is that on your mind leaving Pakistan? So again, my, for example, reason for moving back was particularly personal. So اس کی وجہ سے that stayed the same. I mean, again وہ value set ایسا تھا کہ I had to be back with my parents. تو میں آیا تو اس وجہ سے تھا mainly. Obviously other things, support, بندہ کہتا ہے یار we'll find a way out, etc. But so that still stays the same. As a rule of thumb, I have to base back home in Pakistan. لیکن بیکاز جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک یہ مائنڈ سیٹ ضرور اب ہو گیا. سو ان جنرل نا اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم میں ایک چیز ود ڈالر ڈیویلیویشن, روپی ڈیویلیویشن بڑی کلیئر ہو گئی ہے کہ یار پیپل آر آل تھنکنگ ٹو ایٹ لیسٹ ارن سم تھنگ اور پروفٹس ان اے فارن کرنسی. ڈالرائز ریونیو از دی وے ٹو گو. ہاں, تو وہ سارے سب اس طرف ون وے اور دی ادر فوکس کر رہے ہیں. جو آپس ہیوی تھے زیادہ, وہ آہستہ آہستہ سیس کی طرف یا اس کی طرف پیوٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو کیپنگ دیٹ ان مائنڈ, میرے کیس میں بھی ایسے ہی ہے کہ آئیڈیل سینیریو تو یہ ہے کہ آئی لینڈ سم تھنگ آف اے ہائبرڈ رول, جہاں آئی ہیو ہاف فٹ ایٹ لیسٹ ان پاکستان بیکاز آئی نیڈ دیٹ فار پرسنل ریزنس, یا پھر آئی مائٹ لینڈ سم تھنگ ریموٹ اف آئی لینڈ آن اے رول. ادروائز اٹ ول بی سم تھنگ اف آئی اسٹارٹ سم تھنگ آف مائی اون. تو it again has to be something that's in at least earning in foreign currency, that's for sure. تو ہاں اس سے امپیکٹ ان چیزوں پہ اس پوائنٹ آف ویو سے ضرور ہوا ہے, ویئر ایک بڑا کلیئر مائنڈ سیٹ ہے کہ یار فارن کرنسی انکم یا اس کے اندر جانا ہے, which obviously shifts the whole addressable market from local to global. ٹھیک ہے نا, بیکاز obviously آپ کی بیسکلی آپ یہ لیوریج یہ کر رہے ہیں کہ میرے پاس چیپ ریسورسز ہیں. I know enough SaaS based businesses or outsourcing based businesses جو کہ اس پہ بڑا play کر رہے ہیں ابھی بھی, and I think it's a big way to play because USD میں جتنا یہ depreciate کرتا چلے جائے گی PKR, اتنی آپ کی انفلیشن, ویجز میں انفلیشن تو اتنی تیزی سے نہیں آتی جتنی تیزی سے آپ کی depreciate ہوتی ہے کرنسی. تو this becomes a huge leveraging factor for a lot of businesses کہ وہ
اگر لوگوں کو فزیکلی نہیں بھیج سکتا پاکستان اٹھا کر پاکستان ایز این اینٹی, تو وہ کم از کم یہ کرے کہ وہ اس بیس کو لیوریج کر لے, رائٹ, اینڈ ایوری ون ونس. آئی تھنک اٹس اے ون ون سچویشن, چونکہ پر کیپٹل اسپینڈ پاکستانیوں کا آن these applications or startups or their products or their marketing versus جو per capita spend باہر سے ملے گا آپ کو in the form of maybe lump sum business or some sort of SaaS based product or BPaaS based product, وہ تو there's income. I don't think there's any comparison, I'm assuming. دیکھیں آپ, میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. جس طرح ریموٹ بیس کا جب نیا نیا پی آر نکلا تھا, سب لوگ اتنا کیوں اس کو اپریشیٹ کر رہے تھے, بیکاز دیٹ ایون ان گڈ ٹائمس, پاکستان کے اچھے ٹائم کے اوپر انہوں نے کیسی ایک اچھا ارینا دکھایا تھا کہ باس آپ باہر کے پیسوں میں کما سکتے ہو. ناٹ دیٹ کہ پہلے کوئی کر نہیں رہا تھا, بٹ نو ون ہیڈ میڈ اٹ ٹو دیٹ سائز. مطلب میں آج ایک لنکڈن پوسٹ پڑھا, مجھے بڑی اچھی لگی. اس نے لکھا کہ ا بزنس دیٹ میکس 10 million ARR eats 10 businesses making 1 million ARR for breakfast. ARR just annual recurring revenue. Okay. Point being کہ آپ اس سائز کی جب بات شروع کرتے ہیں نا, مطلب the moment you want to go slightly big, پھر یار آپ ایک چھوٹے سے آپ, اور دنیا میں کسی بھی کوئی بھی ڈیولپنگ کنٹری میں چلے جائیں, مطلب آج بھی آپ کسی بھی ڈیولپنگ کنٹری کے اٹھائیں گے نا, ان کا کہیں نہ کہیں ایک ریونیو اسٹریم کھلا ہوگا, ادھر ڈالر, یورو, GBP, ریال, درہم, ون وے اور دی ادر. یو ہیو ٹو گو فار اے اسٹرانگر کرنسی بیکاز دیٹ از ویئر دا بزنس از. دیکھیں آپ 50 PKR سیلریز کو اسپانسر کر رہے ہیں تھرو مے بی لائک 2 USD کانٹریکٹس, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم US کے اندر کوئی وہ بندہ وہی سیم کانٹریکٹ کو فلفل کرنے کے لیے کوئی 8 بندے رہے گا US کے اندر, جو کہ وہ افورڈ بھی نہیں کر پائے گا. تو آپ کا جو ایج تھا واز آلویز دیئر, اٹس جسٹ دیٹ the edge has become much more clear now after having this down time, کہ اب جب سب کو دکھ رہا ہے کوئی اور طریقہ بچا نہیں ہے تو یہ کرنا پڑ رہا ہے. سو ایون فار جو پہلے بھی اسٹارٹ اپس کا بزنس کیس تھا نا, وہ ایسے ہی تھا کہ پاکستان میں اسکیل کی وجہ سے آپ کو ٹیسٹنگ گراؤنڈ بہت اچھا اور سستا مل جاتا ہے. کریکٹ. لیٹ سے میں رائٹ ہیلنگ کی بات کر لیتا ہوں کہ جو اسکیل تھا نا پاکستان میں, اس پورے ریجن میں نہیں تھا. تو اسکیل پہ آپ کی چیزیں ٹیسٹ ہوتی ہیں, آپ کے آپس کے مسئلے. انفیکٹ پاکستان میں آپس اتنے مشکل ہیں کہ آپ کی چیزیں پرفیکٹ ہو جاتی ہیں, انٹیگریٹی ڈیٹیلس فگر آؤٹ ہو جاتی ہیں ایٹسیٹرا. بٹ ونس یو آر ڈن ود دیٹ, تو گروتھ یا منی میکنگ مارکیٹس پھر بھی بارش ہیں. یعنی اگر میں فار ایگزامپل پاکستان کے کسی بھی اور اسٹارٹ اپ کی بھی بات کر لوں, تو جس کے آپس پاکستان میں تھے اور وہ سب کچھ تھا, تب بھی بزنس کیس یہی تھا کہ آپ یو مے لوز منی ہیئر ان پاکستان, بٹ دیٹ ول بی ان ڈالر ٹرمز تھوڑی منی ہوگی. بٹ مین وائل یو ول پرفیکٹ اے ٹیک پروڈکٹ جو کہ آپ پھر اسکیل کر سکتے ہیں دوسری مارکیٹس میں. تو وہ پھر بھی وہ ایک پوائنٹ آف ویو اس کے اندر. انفیکٹ ان اسٹارٹ اپ سے میں نے ریسنٹلی ابھی بات کی, کچھ ٹائم پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں, انہوں نے اپنی پچ کو ایسے کر دیا, انہوں نے بولا کہ بھائی پروڈکٹ تو ہم نے ٹیسٹ کر لی ہے سستی مارکیٹ کے اندر, ابھی پروڈکٹ ہے ریڈی فار لانچ. آپ کے ڈیمو کے حساب سے ہمیں ABC کسٹمائزیشن کرنی پڑیں گی, آفٹر وچ دس پروڈکٹ از ناؤ ریڈی فار یو. تو وہ ان کا پچ ہی بدل گیا ہے کہ ہم نے سستے میں ٹرائی کر لیا, اب ہم اس کو مہنگی مارکیٹ میں لانچ کر سکتے ہیں. ناؤ وی میک منی آؤٹ آف اٹ. What does that really mean in terms of, because ops اتنے different ہیں and psychological makeup اتنا different ہوگا ایک ایوریج کنزیومر, پاکستانی کنزیومر کا, the way he thinks, the way he uses smart phone, the way he uses, مطلب اس کا یوز کیس کس طرح ریپلیکیٹ ہو رہا ہے. نہیں دیکھیں, اب آپ فار ایگزامپل آپ نے ایک گروسری کی کوئی ایپ بنائی ہے, ٹھیک ہے, اب آپ گروسری کی ایپ پاکستان میں بنائیں, آپ گروسری کی ایپ انڈیا میں بنائیں, آپ گروسری کی ایپ US میں بنائیں. Grocery app is a grocery app at the end of the day. What you list on it is different. The way you price it is different. But جو base, جو fundamental ہے نا, that remains the same. آپ Uber کا classic case دیکھیں نا, Uber of Pakistan یا Uber of the US is the same thing. The app remains the same. انہوں نے ڈائنامکس چینج کر دیے ہیں. ڈرائیور کے اندر فار ایگزامپل 4 پہلے US میں رکشا نہیں ایگزسٹ کرتا, بائک ایگزسٹ نہیں کرتی, بٹ انہوں نے وہاں پہ ڈال دی ہے. لیکن آپ US میں جائیں گے تو صرف گاڑی مل جائے گی آپ کو. دا بیس ریمین دا سیم. تو آپ کو جو پاکستان کی جو جتنی آپ اسٹارٹ اپس دیکھ رہے ہیں, چاہے وہ SaaS کی ہو جائیں چاہے وہ پراپر ٹیک کمپنیز بن جائیں, ان کا ایک اینڈ گول ہے کہ بیس کھڑی کر دینی اچھی. اس کے بعد پھر آپ اگین ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے تو آپ کو کلائنٹ کو خوش کرنا ہے آپ نے. تو آپ کو کلائنٹ کو اگر بھائی چاہیے کہ بھائی مجھے 4 آپشن چاہیے اور یہاں پہ 2 نہیں چاہیے جو آپ نے رکھے ہوئے, تو ہم ٹھیک ہے, ہم وہ 2 رکھیں گے جو آپ کو چاہیے. بیس ہم کھڑی کر دیں گے, اس کے اوپر صرف آپ کی مائنر کسٹمائزیشن کرنی ہے. اور یہ آپ کو بتاؤں, میرا بھی اگین ایک ریسنٹ ایکسپوجر ہوا کسی ریسٹورینٹ F&B کے, اس میں آپریٹ کرتے ہیں وہ. تو جب آپ کسی باہر والے کلائنٹ کو ریچ آؤٹ کریں نا, جب وہ خود سوچتے ہیں کہ اگر ان کے دماغ میں کوئی آئیڈیا ہے تو اچھی بات ہے, اگر ان کے دماغ میں آئیڈیا نہیں ہے, جب وہ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اس آئیڈیا کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں, ان کو ریئلائز ہوتا ہے کہ اگر ہم صرف ابھی ہم جہاں پہ کھڑے ہوئے, وچ از نتھنگ فرام این آئیڈیشن اسٹیج ٹو ریچنگ دیٹ پروڈکٹ اسٹیج, ہمیں کم سے کم کوئی 25-30-40,000 اسپینڈ کرنا پڑے گا جسٹ ٹو میک اٹ ٹو دیٹ پوائنٹ. ویئر ایز ہم شاید کسی پاکستانی جیسی کمپنی, انڈیا جیسی کوئی کمپنی اٹھائیں گے جن کے پاس آلریڈی ایک پروڈکٹ بنا ہوا ہے,
ہم ان کو پہلے اپ فرنٹ دے دیں گے لیٹ سے $2,000-3,000 کے پہ آپ کسٹمائز کر دو یہ, اور اگلے 2 سال کے لیے ہمارے چلا دو. تو آپ نے 0 to 1 کی جرنی جو آپ نے خود 40,000 میں کرنی تھی بفور یو اسٹارٹ میکنگ ریونیو آؤٹ آف اٹ, انہوں نے وہ جرنی لیٹ سے 3 مہینے میں ختم کی, اور مطلب 91st ڈے کو وہ اسٹارٹ کرنے کے آج سے ہم اس پہ ریونیو بنائیں گے, اس ریونیو میں آپ کو شیئر رکھنا ہے نہ رکھنا ہے وہ آپ کی اپنی مرضی ہے. تو دا بیس از واٹ از دا ٹارگیٹ ان آل ڈیولپنگ مارکیٹس. بنگلہ دیش بھی یہی کر رہا ہے, انڈیا بھی یہی کر رہا ہے, پاکستان بھی یہی کر رہا ہے. یہ وہ کسی نے کہا تھا مجھے میں بھولتا نہیں کہ پاکستان میں جس کو ڈرائیونگ کرنی آ گئی نا اس نے پھر دنیا بنے ہوئے ڈرائیونگ کر لے گا وہ. اس میں سوری اس پہ ایک آن ٹاپ آف دا پریویس پوائنٹ میں ایڈ بھی کر دوں کہ ویسے میرا پرسنلی ایسا خیال ہے جتنی میں نے بھی مارکیٹ دیکھی ہے, اٹس جسٹ دیٹ وہ ٹائم تھوڑا ایسا آ گیا. بہت ساری چیزیں نا صرف پاکستان میں ہی کرنے کا بہت بڑا ابھی بھی اگر آپ صرف پاکستان میں سالو کرو نا تو مارکیٹ سائز اچھا خاصا ہے. جیسے بیکاز آف جیسے مارکیٹ سائز when you define market size the way I'm thinking about it is 72 million تقریباً یوزرز ہیں, موبائل فون یوزرز ہیں. نہیں موبائل فون 70 ملین بہت زیادہ ہیں. 70 ملین صرف جائز کے ہیں. اچھا کیا ہے what do you think is the لاسٹ میں اب 4 سال پرانا نمبر ہے میرے پاس, میں اس کو تھوڑا وہ بھی کرتا ہوں. پی ٹی اے کی ویب سائٹ بھی ہوں گے, میرا خیال ہے اس وقت 180-190 ملین کا ہوگا, کیونکہ اس وقت ہوتا تھا 190 ملین کیسے پاسبل ہے؟ اس وقت ہوتا تھا, میں موبائل فون کی بات کر رہا ہوں. 30 ملین میں سے کیا بچے کے پاس فون ہے؟ ویسے فیئر پوائنٹ. ہاں تو 150 how is that possible؟ لیکن میں آپ کی جو میڈین ایج ہے وہ 23 ہے. نکال دیں اس میں وہ ڈول سمبل مطلب پی ٹی اے کا جو اکاؤنٹ ہے نا پھر بھی 130-140 ہوگا. نہیں 130-140 تو میرے خیال میں. پی ٹی اے کی ویب سائٹ کا نمبر اگر اٹھائے نا تو اس وقت ہوتا چل رہا ہوتا تھا, میں نے اس کو تھوڑا ایکسٹراپلیٹ کر لیے, اس وقت ہوتا تھا 128-130 آئی بلیو. بٹ اوبیسلی او ٹیلی ڈینسٹی کا ایک نمبر آ رہا ہوتا تھا وہاں پہ. اس کے اندر اوبیسلی 2-3 فیکٹرز اور آ جاتے ہیں. ایک یہ کہ ڈیٹا پینیٹریشن تھوڑی کم ہے, تو سمجھ لیں 65% ان بیسٹ کیس بات کر رہا ہوں. اور اس کے بعد ہاں اس سے اوپر ایک اسمارٹ فون پینیٹریشن کا چیک لگتا ہے, اور پھر اس کے بعد اس کا لگتا ہے, تو اس سے تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے نمبر. لیکن ٹوٹل اگر آپ موبائل پینیٹریشن کی بات کریں, ایڈریسبل مارکیٹ آپ 100 ملین پر کہہ لیں, چلیں آپ 100 ملین کہہ لیں, گیو اور ٹیک کہہ لیں. بٹ ایڈریسبل مارکیٹ از ناٹ ایوری ون ود اے اسمارٹ فون. آپ کا پروڈکٹ بہت ڈیسائڈ کرتا ہے بہت چیزوں کو. فار ایگزامپل نہیں بٹ اینی ویز آپ سوری میں پوائنٹ آف ویو اس طرح آپ بیکاز دا انفراسٹرکچر ان جنرل از دیر از نو انفراسٹرکچر اینڈ گورنمنٹ کوئی گیم ہی نہیں ہے مطلب. ہاں اور گورنمنٹ جیسے میں آپ کو ایگزامپل کی بات کروں نا, اب آپ صرف اگر ریٹیلس کا جیسے ہم نے ایون چلیں فار اے اسٹارٹ بات کرتے ہیں, صرف ریٹیل کی بات کریں, صرف ریٹیل کو اگر آپ ڈیجیٹائز کرنا شروع کریں تو کچھ بھی نہیں ہے نا. دیر از نو جیسے ایک ان کے ابھی تو کوئی وہ کمپیوٹر بھی نہیں یوز کرتے, لیکن جو لوگ تھوڑے بہت کرتے تھے بہت کم, وہ ایک بیسک سا سافٹ ویئر کسی نے بنایا ہوا تھا اور وہ بیچی جا رہا تھا سب کو. ابھی بھی اسی طرح فیول پمپس کے اوپر POS کی بات کر رہے ہیں, POS کہہ لیں, ہاں پوائنٹ آف سیل کہہ لیں, لیکن ایون اس کے حساب کتاب کا نا جو بازار کا ڈی جی کھاتا ہے وہ تو سارے کیش لیتے ہیں, ان کو کیا POS کی پڑی نہیں. لیکن اگر ان کو اپنی اکاؤنٹنگ کرنی ہے, فار ایگزامپل اف اٹ کمس ٹو دیٹ پوائنٹ کہ انہوں نے ٹرانزیکشن ریکارڈنگ کرنی ہے لیٹ سے, مطلب میں اس کو ایز این ایگزامپل وہ کر رہا ہوں. جیسے میں آپ کو ایک بڑی فٹ ایگزامپل دیتا ہوں. ہم ایک فیول پمپ پہ گئے انٹیریئر پنجاب کے اندر, ون فیول پمپ, بڑا فیول پمپ تھا, بٹ دس از انٹیریئر پنجاب, دس از نو مین سٹی. لیکن اس کا سیل اوبیسلی اسی زیادہ تھی کہ بڑی وہیکلز وہاں پہ آتی تھیں. $1 ملین اس کا آؤٹ اسٹینڈنگ تھا, صرف جو اس کے ٹرکرس کے ساتھ اس کا سائیکل چلتا تھا. اس کی اپنی کیش ریکوری تھی, ٹیم تھی جو کہ جب اگر اس کا ٹرک سامنے سے گزرتا تھا نا اور اس کے پیسے ڈیو ہیں اس کے اوپر, تو وہ ریکور کرتا ہے سیکٹر. ناؤ امیجن کہ اس کے پاس جو سافٹ ویئر تھا وہ اچھا خاص میری ایکسپیکٹیشن سے بہت بہتر تھا. اس نے کسی لوکل بندے سے کسی نے پنجاب میں ایک پیٹرول ان کے پاس سافٹ ویئر اٹ سیلف از ویری شاکنگ. نہیں وہ اچھے والا پمپ تھا, تھوڑا بڑا, لیکن آپ امیجن کرو نا اگر اس کا $1 ملین کا آؤٹ اسٹینڈنگ ہے تو ہی نیڈ سافٹ ویئر, ہی کین ناٹ. وہ اچھا خاصا آٹومیٹ تھا, بٹ اٹ واز ناٹ آن موبائل فونس, اٹ واز ناٹ کنیکٹڈ, اٹ واز ناٹ آن کلاؤڈ. وہ ہر روز ایک USB کے اندر اپنی کیونکہ ایک دفعہ اس کا ڈیٹا اڑ چکا تھا, تو ہر روز ایک USB کے اندر کاپی لے کے جاتا تھا. ہم نے بولا کلاؤڈ وغیرہ کچھ کر لو, کچھ یہ کر لو. اس نے کہا کہ سر یہ کوئی نہیں. لیکن سو اٹس جسٹ دیٹ all of that to expedite the penetration, it requires money and burning some money. لیکن ایون اس کے اندر بہت اسکوپ ہے. مطلب آپ سوچیں کہ اس طرح کے کتنے پمپس ہوں گے. اگر اس کا $1 ملین آؤٹ اسٹینڈنگ ہے صرف, اور میں ڈالر کا V280 کا ریٹ لگا رہا ہوں, اس کا اس وقت وہاں 25 کروڑ تھا آؤٹ اسٹینڈنگ, تو آپ سوچیں کہ اس میں کتنے پمپس اور کیا والیوم ہے اور کیا نہیں. اٹس جسٹ دیٹ اٹ از ویری انفارمل. وہ فارملائز ہونا نہیں چاہتا, اس کی ریزسٹنسز ہیں, وہ سب کچھ ہے. اس سب کو ایک پش چاہیے جو کہ کریم نے فار ایگزامپل بہت سارا پیسہ چلا کے
کیا اس مارکیٹ کے اندر. لیکن ہاں وہ دیٹ از اپروچ. تو میرا پرسنلی ویسے یہ خیال ہے مطلب مارکیٹ ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مارکیٹ ہے, کافی اچھی ہے, بڑی مارکیٹ ہے, مونیٹائزیبل مارکیٹ ہے, بٹ آف کورس شاید زیادہ برن ریٹ زیادہ ہو گیون کہ کنزیومر ہیبٹس کو چینج کرنے میں ٹائم لگے گا, رائٹ, ورسز اڈاپشن ریٹ سلو ہے, ناٹ جسٹ آن دا یوزر اینڈ, مطلب بٹ آلسو آن دا فیکٹ, مطلب جس طرح ابھی بزنس B2B میں اگر آپ بات کریں, ناٹ جسٹ B2C. آئی تھنک تھوڑا سا کانٹروورشل اوپینین ہے میرا ویسے یہاں پہ کہ بہت دو یار, اور کیسے پوڈ کاسٹ چلے گی یار. جو ڈیجیٹائزیشن جو ہم جس کی بات کریں نا, آپ مطلب میں آپ کو کلاسک کیس دے رہا ہوں, آپ مڈل ایسٹ کو دیکھ لیں 2019 یعنی پری کووڈ ٹائمس اور پوسٹ کووڈ ٹائمس, آپ اکراس مڈل ایسٹ دیکھ لیں. میں کہہ رہا ہوں سعودی, قطر, دبئی, ہر جگہ کے اوپر جو ڈیجیٹائزیشن ہوئی ہے نا, اس میں بہت بڑا پش گورنمنٹ کا تھا. اینڈ نو کمپنی, یار میں جتنے ٹائم پہ میں نے دیکھا اور میں نے کام کیا نا, بہت ساری جگہوں پہ جو یہ ریزسٹنس کی بات کریں نا, ریزسٹنس اس لیے بیکاز کسی کو فرق ہی نہیں پڑتا نا بھائی. جب مجھے ایٹ دا اینڈ ٹیکس ہی نہیں جمع کرانا, میرے سیٹ کو پتہ ہے کہ مجھے بھائی فار ایگزامپل میری کرانے کی دکان ہے اور میں نے ایگری کیا ہوا ہے کہ میرے سیٹ کو مجھے 50,000 روپے دینے ہیں. اب میں 50,000 روپے اس کو جس طریقے سے بھی دوں نا, میرے سیٹ کا کوئی کنسرن نہیں ہے. میرا سیٹ بولے ٹھیک ہے میں خوش ہوں, تم خوش ہو. اب میرا جو مسئلے ہیں وہ میں نے اگر اپنے دماغ میں رکھ کے رکھا ہوا ہے, یا میں نے ایک چھوٹو رکھا ہوا ہے اپنے پاس مینیج کرنے کے لیے, وہ کام جو کہ ایک سافٹ ویئر, جب ہم ٹیک کی بات کرتے ہیں نا, جب ہم پینیٹریشن کی بات کرتے ہیں پاکستان کے اندر, وہ مسئلہ بہت پہلے سے, اور وہ میرے خیال سے سالو ابھی بھی نہیں ہوتا. ایک چیز جو مجھے بہت اچھی لگی آف لیٹ, میں بھی وہ مونس رحمان جو ہیں دکان والے, ان کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا. انہوں نے ایک راست پہ جو راست آئی ڈی بن گیا نا, وہ بیسکلی پہلے P2P تھا, اب وہ B2P ہو گیا ہے, QR کوڈ پہ بھی آ گیا, QR کوڈ پہ بھی آ گیا, تو P2C بھی ہو گیا, P2C جیسا بھی. پوائنٹ بینگ, میں آج سے یقین کریں جب یہ شارک ٹینک نیا کھلا تھا, US والا نہیں یہاں والا, انڈیا والا, which is like 3-4 years back, not more than that, 2-3 سال کے آپ سمجھ لیں میں بھی. تو مجھے جب وہ اشنیر کا, جب میں نے اس کے بارے میں تھوڑا سا پڑھا, تو اس کا میں نے دیکھا وہ فون پے کی ایپ تھی. یار میں نے یقین کریں, وہ میں نے ایک پکچر دیکھی ہے, وہ فیس بک پہ میں اسکرول کرتے ہوئے نظر آئی تھی, میں بھول نہیں پایا. ایک ٹھیلے والا آدمی ہے, ہاں UPI استعمال کر رہا ہے, اور وہ پتہ کیا بیچ رہا ہے, گول گپے والا آدمی. سمپل یار, اس نے کوئی پیسے نہیں لیے, کوئی بات نہیں کی. جو بندہ ہے اس کے سامنے لکھا ہوا ہے ایک گول گپا لیٹس سے فار 2 روپیز, اس نے یوں اسکین کیا, 2 روپے دیے, جان چھٹی. دونوں اس نے کھایا, اس نے دیا, دونوں نکل گئے. بھائی جان ہمارے یہاں تو بندہ پہلے نکل جائے گا, اس نے کہا فری میں کچھ مل رہا ہے, نکلو. بائی دا وے اس کے لیے کچھ اور بھی چیزیں چاہیے, صرف اپلیکیشن نہیں چاہیے. فار مارکیٹنگ پرپسز صحیح, یا فار ا نیش سورٹ آف. وہ ہمارے آفس کے باہر ہم جائز میں سب ہوتے تھے, دس از pre-2018, اور اس کے بعد چھلی والا آتا تھا, وہ QR کوڈ سے لیتا تھا. کتنے سال پرانی بات, 2018 یہ. بٹ دس از ون کیس. ہاں انڈیا کے اندر پوری میں آپ کو کہہ رہا ہوں, جو جس طرح ایکو سسٹم پورا بن گیا تھا آپ کے پاس, جو اس طرح جو آپ نہیں بنس روڈ پہ جائیں گے تو آپ کو بھائی 1 منٹ, اس کے لیے کیا چاہیے ہوگا؟ سب سے پہلی چیز, آپ رجسٹر کرانے کے لیے اپنا آدھار کارڈ استعمال کریں گے. کریکٹ, ٹھیک ہے. یہاں پہ عمر سیف نے بھی پوڈ کاسٹ پہ آیا, ہی ٹاکڈ اباؤٹ ہاؤ ہم نے کتنے عرصے پہلے چپ انوینٹ کر لی تھی ہماری شناختی کارڈ میں, مگر وہ NIC میں, مگر کبھی وہ استعمال نہیں ہوئی آج تک, ٹھیک ہے نا. تو مسئلہ یہی ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے اگر ایکو سسٹم میں اس مطلب پرابلم اس کہ ہمارے یہاں دونوں طرف سے ہے. ایک گورنمنٹ والوں کو کے کھانچے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو انہوں نے کہا یار سب سے پہلے تو میں ریگولیشن کے انڈر آ جاؤں گا, چونکہ میری ریکارڈس کریٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. کل کو ٹیکس کوئی آیا تو مجھ پہ بھی لگ جائے گا, ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ ہے کہ جو اینڈ یوزر ہے وہ بھی یہی چیز سوچ رہا ہے کہ میں اس پہ کیوں آؤں, ٹھیک ہے نا, کس خوشی میں آؤں. دیکھیں بہت سارا اینڈ یوزر ہے نا, اب ایکنالج کرتا ہے دا بینیفٹس آف ہیونگ ٹیکنالوجی, بہت سارا کنزیومر ایکنالج کرتا ہے دا ہیبٹس آف ہیونگ ٹیکنالوجی. لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے, جب آپ ڈیسیژن میکرس کے بارے میں بات کرنے آتے ہیں, فار ایگزامپل میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس طرح پاکستان کے جو B2B اسپیسز کے اندر آپ کے پاس دستگیر ہے, بازار ہے, تاجر تھا, اور بھی ریٹیلر تھا, خیر ریٹیلو سعودی موو ہو گیا. ہم وہ جو بزنسز ٹارگیٹ کر رہے تھے نا, میں آپ کو ایز این ایگزامپل دے رہا ہوں, ناٹ کہنے کا مقصد یہ کہ وہ جو بزنس کو ٹارگیٹ کر رہے تھے, یہ وہ بزنسز ہیں جو کہ ان موسٹ کیسز شاید نہ کبھی ٹیکس فائل کر رہے ہوں گے, نہ کبھی ان کا کوئی لینا دینا ہوا ہوگا فرام اے ریگولیٹری پوائنٹ آف ویو. ایک دکان کھلی ہوئی ہے, ایز لانگ ایز وہ اپنے لینڈ لارڈ کو کرایہ دے رہا ہے, اس کا کوئی اور ریگولیٹری اسٹینڈ پوائنٹ ہے ہی نہیں. ہی ڈزنٹ کیئر, ہی ڈزنٹ نو. تو خیر اب میں بات کا مقصد بھول گیا ہوں, لیکن کہنے کا مقصد یہ تھا کہ چیزیں جب تک کہ اوپر سے پش ہو کے نہیں آتی نا, اب اگر اس کو آپ بول دو کہ بھائی آپ کو ٹیکس دینا ہے, تو کل کو اس کو سوچنا پڑے گا کہ بھائی مجھے ایک اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر بنانا پڑے گا یا مجھے لگانا پڑے گا, بے شک وہ 50 روپے کا ہو یا 5,000 روپے کا ہو یا 50,000 روپے ہو, ڈزنٹ میٹر.
پوائنٹ از کہ اس کے پاس کہیں سے ڈنڈا آنا پڑے گا تھوڑا سا, پھر وہ اپنے اینگل سے نکلے گا. بھائی قاسم کے ابا کی تصویر یاد ہے نا, وہ ولیم ڈیرلمپل کی کتاب پڑھ رہے تھے اینڈ اٹ گاٹ سولڈ آؤٹ on a plane. He was on a plane coming back from somewhere and وہ ایک ولیم ڈیرلمپل کی کتاب پڑھ رہے تھے about history. I can't remember what it is, but وہ sold out ہو گئی تھی بھائی by the time probably he landed or in a few days پاکستان میں, right? So of course there's no doubt about the fact کہ change جو ہے آپ جو incentivize کرے گی یا disincentivize کرے گی bad behavior کو, کیا کہتے ہیں وہ حکومت وقت ہے, ٹھیک ہے نا. Speaking of which عمر, so obviously عمران خان کے زمانے میں you know credit where it's due, راست عمران خان کے زمانے میں آتا ہے, right? And there are a couple of other regulations that came through. I don't know if you have anything in mind, exactly. But major breakthrough was Rast, I would say, جو آتا ہے. Obviously you know Google aunty بھی آتی ہیں, there's a lot that ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بہت کچھ ہو رہا ہے. اچھا 2021 2022 if I'm not wrong 2022 تھا, which was $347 million record breaking in fundraising by in Pakistan جو ہی ہے. Airlift 2021 میں fundraising کی تھی, 2022 میں, 2022 جولائی میں تو it went bust, right? 2018 first round I think 2018 میں تھا, but 2021 2022 were peak moments for the peak moments for startup ecosystem. That was for everyone. 2021 کا second سے لے کے 2022 کے end تک everyone made money. میں یہ نہیں کہہ رہا, but at least وہاں پہ کچھ گورننس نے بھی اس کو کہیں نہ کہیں پش کیا ہوگا. ابھی ریسنٹلی عمر سیف announced something and I've been hearing mixed reviews about the fact that there's some sort of restructuring that is done in terms of a fund that is created that matches equity up to I think 30%. اگر آپ $1 million کر رہے ہیں تو وہ $3 lakh ڈالیں گے, something. Do you want to something like that? I don't know the exact details, but اس طرح ہی ہے, 30% government match کرے گی for any VC investments from outside of Pakistan, I think. Or I think do you think that helps? Well, it should have technically. I mean, so ایک دو چیزیں ہیں نا, اگین جس طرح سفیان نے بھی کہا, مین جو چیز پلے کر رہی ہے وہ انویسٹر کانفیڈنس کر رہی ہے. اب گورنمنٹ اگر کسی بھی فارم میں اس کو سپورٹ کر رہی ہو یا وہ کر رہی ہو تو ان دی اینڈ تو انویسٹر کانفیڈنس امپروو ہوتا ہے نا. انویسٹر کے لیے مطلب پاکستان از جسٹ ون مارکیٹ ورسز لیٹس سے 3-4 ادر مارکیٹس ان دا ریجن, تو اس کو ایک اور وہ پش چاہیے اگینسٹ جو مسائل گورنمنٹ کی وجہ سے آتے ہیں. اس کو صرف یہ چاہیے کہ یار کوئی سرٹینٹی, کوئی ہیلپ, کچھ تو ہو. اب سرٹینٹی لانگ ٹرم سیڈلی ہم دے نہیں پا رہے, تو شارٹ ٹرم کے اندر اس کو یہ چاہیے اچھا مجھے فوراً گین ملتا ہے, میں 30% کا اگر گورنمنٹ بھی کنٹریبیوٹ کرتی ہے تو فوراً مجھے ایک ہیلپ ملتی ہے اور وہ ملتا ہے. میں شاید آپ لوگ میں بھی شاید وہ گورنمنٹ ایکویٹی نہیں, وہ مور لائک اے گرانٹ ٹائپ دے رہی ہے, سو دیر از نو اکاؤنٹیبلٹی ایز سچ. نہیں گرانٹ دے رہی ہے, بٹ دیٹ از کس کے نام پر ہے وہ فاؤنڈر. اگر میں ایز اے وی سی انویسٹ کرتا ہوں, دے انویسٹ ان دا لوکل کمپنی. اچھا آپ کو تھوڑا سا بیبی بفور وی کم ٹو دیٹ, آپ کو تھوڑا سا یہ ڈائنامک سمجھنے پڑیں گے. جب آپ کسی بھی بڑے اسٹارٹ اپ کی بات کرتے ہیں نا, نو ون ہیز دا ہولڈنگ کمپنی ود ان پاکستان, سب سنگاپور, ایوری ون ہیز ٹو ہیو اٹ ادھر ان سنگاپور, کیمن آئلینڈ, ہر کسی نے اپنے جو ان کو کسی نے ڈیلویئر میں رجسٹر کیا ہوتا ہے اپنی کمپنی کو. جو یہ ہم جس فنڈ کی ہم بات کر رہے ہیں نا, جو عمر سیف نے لانچ کیا تھا, اس کے اندر ملٹیپل ایشوز تھے. مطلب دس از جسٹ اے رینڈم کانورسیشن بٹوین آن اے گروپ جو ہماری ہو رہی تھی. وہ یہ تھے, ایک تو یہ مطلب ان کا جو ڈپلائمنٹ ہے وہ ٹوٹل ان کی لوکل کمپنی کے اندر ہوگی. جب آپ لوکل کمپنی ڈپلائمنٹ کی بات کریں دین یو میک اٹ 10x مور کمپلیکس فور دا اسٹارٹ اپ اٹ سیلف, کیونکہ دنیا میں سارا انویسٹر اس کا پیسہ دے رہا ہو کہاں پہ, ان کی ہولڈکو کے اندر, وچ از ان سنگاپور, اور آپ یہاں دے رہے ہیں, اور آپ کے پاس ایک یہاں پہ پاکستان کا ایک وی سی ہے جو کہ گورنمنٹ ہو, سیمی گورنمنٹ ہو, واٹ ایور یو وانٹ ٹو کال اٹ, وہ آ کے آپ کو لوکل دے رہا ہے. پھر جب آپ لوکل منی انجیکٹ کریں گے ان کے بزنس کے اندر, دین یو آلسو چینجنگ دا شیئر ہولڈنگ کمپلیکسٹی, مطلب شیئر ہولڈنگ اسٹرکچر بولیں گے نا اس کو. جب وہ چینج ہو گیا نا, تو پھر میں آپ کو بتاؤں فورن وی سی بولتا ہے نکلو یہاں سے, سائڈ پہ ہو جاؤ. آپ کا دیکھیں میں گورنمنٹ تو نہیں لے رہا نا کوئی بھی اس میں اسٹیک, وہ تو وی سی وہاں سے چینج کر لے ایز اے وی سی, ایز اے اسٹارٹ اپ. میں کہوں کہ میری اور آپ کی اگریمنٹ ہو گئی سنگاپور میں کہ میں نے دیے تو آپ کو 7 لاکھ ہیں, گورنمنٹ آپ کو 3 لاکھ دے رہی ہے, میری پوری جو اسٹیک ہے وہ 1 لاکھ کے حساب سے کیلکولیٹ ہوگی ایکوٹی, 1 ملین کے حساب سے. ہاں 1 ملین کے حساب سے. So I don't know, I think I have to probably look into that, but maybe you guys acha I do want to talk about this elephant in the room. Probably for me it was the most exciting part, unfortunately, but it did make headlines for all the wrong reasons and all the right reasons before. Airlift. Airlift was kya kehte hain, initially it was kya tha, transportation
بیسڈ ایک mass transit پہ ایک بیسڈ ایک آئیڈیا تھا, moved quickly to quick commerce کی طرف, last mile delivery during the pandemic basically, and then went, quote unquote suddenly bust June July of 2022. تو مجھے انصار بھائی سب سے پہلے تو یہ سمجھائیں کہ what exactly happened. I know a lot of stories were said, rumors, bad culture, perforation of inventory, اپنی GMV gross merchandise values کو بڑھانے کے لیے اور اپنی valuation کو pump up کرنے کے لیے, all of that stuff, but just give me a summary, quick view of کہ ہوا کیا تھا for those who don't know. So I'll be honest, I don't exactly know the exact details جو ہوئی تھی. وہی ہیئر سے ہے جو ہمیں پتہ ہے, تھوڑا سا ہیئر سے ایگزیکٹلی. سوری, کبھی فارمل ڈسکلوز کی ہی نہیں گئی کبھی بھی. ہاں آف کورس. So I know for example, and you're an investor. You were an investor. We had a stake in it at one point. مطلب you were exposed to it at one Yes. point. ہاں تو all I know is some people inside جو آپ کو مارکیٹ میں رہنے کی وجہ سے پتہ ہوتا ہے. We had an idea, کافی عرصے سے آئیڈیا ہونا شروع ہو گیا تھا. مطلب بیسک سائنز ہوتے ہیں نا آپ کے جو نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ کی ہائرنگ میں وہ مطلب بندے اگر بریک کر رہے ہیں تو انسین سیلریز پہ جا رہے ہیں بندے. مطلب ہم نے تو روکنا چھوڑ دیے تھے کہ یار مطلب یہ تو اٹس جسٹ ڈزنٹ ایڈ اپ. تو وہ اس طرح تھا جس سے ہمیں آئیڈیا ہونا شروع ہوا تھا کہ اچھا یار اسپینڈس کا سین بہت زیادہ ہے, لیکن وہ پری اناؤنسمنٹ پری ایوری تھنگ تھا. ہمیں صرف یہ پتا تھا ٹھیک ہے دے آر pushing the pedal down on growth and we're not in it to compete at least on the people level. جب ہو گیا خیر اس کے بعد جو چیزیں آئیں آئی تھنک وہ وہی ہیں جو آپ نے مینشن کی ہیں کہ اسکیل کیونکہ بہت تیز کر رہے تھے اور وہ سب کچھ اس کے اندر جو لیکیجز تھے اور وہ سب کچھ تھا. سوری, میں بھی صرف ایک لیکیج کے بارے میں ایک کیس بتاؤں. مطلب میں نے یہ دس از اسٹریٹ فرام دا ہارس ماؤتھ, میں نے کسی کے منہ سے سنا ہے جو کہ ایئر لفٹ کے اندر ایک پارشلی اس کا پارٹ تھا. اس نے بتایا, مطلب دس از امیجن دا لیول آف گورننس وہاں پہ کہ کوئی بندہ تھا, بیڈ گورننس آبویسلی, آپ پاکستان کی بات کر رہے ہیں. وہ ایک بندہ تھا 26 ڈے کی سک لیو پہ گیا ہے وہ, ٹھیک ہے. وین ہی کمز بیک ہز ڈیسک از گون اینڈ دیر از اے نیو گائے ہو از ان اٹ. 26 دن کی سک لیو پہ گیا ہے, واپس سے وہ آیا ہے. اب جب 27 دن دونوں آ گئے ہیں, نہ اس بندے نے جس نے نیا جوائن کیا اس کو پتا ہے وہ کیا کرے گا, جو بندہ آگے واپس اس کو پتا ہے وہ کیا کرے گا. اینڈ ناؤ دیر آر 2 پیپل آن دا پے رول ہو نو نتھنگ. اور یہ پیریڈ انہوں نے 3 مہینے تک ایبزارب کیا. بفور دا 4th month انہوں نے پھر بولا کہ بھائی اب ہمیں تھوڑی ورک کلیکشن کرنی پڑے گی, تم لوگ فارغ بیٹھے ہو. تو وی ہیو پیڈ سیلریز فار لیٹس ایسنشلی 4 months جس کے اندر آپ نے کوئی ویلیو ڈرائیو ہی نہیں کی اس بندوں سے. دس از دا لیول آف گورننس. اینڈ ناٹ جسٹ دیٹ, آئی تھنک ویئر ہاؤسنگ میں بھی بہت 2 نمبریاں چل رہی تھیں. وہاں پہ کوئی چیکس نہیں تھے کہ وہ جو مال آ رہا ہے وہ غبن ہو جا رہا ہے. سو میں آپ کو فرام ایکسپیرینس بتا سکتا ہوں کہ ایٹ اے اسکیل نا آپریشنز مینیج کرنا, خاص طور پہ پاکستان میں تو ایک اور لیول ہے, لیکن ایٹ اے اسکیل آپریشنز مینیج کرنا نا بہت مشکل کام ہے. بہت مشکل کام ہے. کوئی بھی آپ کو جو بھی اسکیل پہ, مطلب میں نے فار ایگزامپل سروس شوز میں کام کیا ہوا ہے فار اے بریف اسٹینٹ. ایون اس کے بیک اینڈ اسٹور کے اوپر نا یو ہیو ٹو بی میٹیکلیسلی لائک انوالوڈ ٹو میک شیور کہ لیکیجز نہیں ہو رہے اور وہ سب کچھ نہیں ہو رہا. ناؤ وین یو آر گروئنگ دس فاسٹ اینڈ وین یو آر ہائرنگ پیپل فار ایگزامپل جن کا آپ جو بھی کر لو نا, جتنے بھی ینگ لوگ رکھ لو, جو بھی کر لو, ایکسپیرینس ایٹ لیسٹ ان دیز تھنگس پیز آف. مطلب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ چیز دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ یار یہاں سے تمہاری چوری ہو رہی ہے, میں بھی بتا رہا ہوں, اس نے کچھ نہیں دیکھا, کچھ نہیں, بیکاز ہی ہیز ایکسپیرینس, رائٹ. تو جو اسکیل پہ آپریشنس کوئی بھی میں دیکھیں نا, آپ کو بہت میٹیکلسلی انوالوڈ لوگ چاہیے ہوتے ہیں جن کا ایٹ لیسٹ سم ایکسپیرینس ہو کہ وہ اس کو کنٹرول کر سکیں. سو ایٹ دس لیول جس اسکیل سے اس کے اندر آپ کا نہیں تو وہ بندہ سو رہا تھا کیا, مطلب عثمان گل being from hailing from the US and from what not, the background, the thing مطلب یہاں پر تو یہی پرابلم ہے کہ یہ لوگوں کو پتہ ہوتا نہیں کچھ. بورڈ نا دیکھیں, بورڈ بھی آپ کا بورڈ بھی سو رہا تھا نا بھائی. دیکھیں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو پالیسیز اور پروسیجر آپ بناتے ہیں نا, مطلب اول تو وہ بنی نہیں تھی, اگر وہ بنتی ہے تو وہ بورڈ آتھورائز کرتا ہے, اینڈ دا بورڈ ہیز دا ریسپانسبلٹی ٹو اوور سی ایوری تھنگ. کبھی آپ کا جب بورڈ اتنا ایکٹیولی انوالو نہیں ہوگا نا, تو پھر فاؤنڈر کے پاس بھی بہت زیادہ ریلیکسیشن ہے گھومنے کے لیے, اور نیچے والے امپلائیز جو کہ آن گراؤنڈ ٹچ کر رہے ہیں نا اس لٹرلی
पाइल्स ऑफ कैश को, तो भाई कैसे नहीं होगा भाई, मेरे पास जब कोई चेक ही नहीं है. अशरफ भाई आप मुझे खुद बताएं, आप मुझे कल को 1 लाख रुपए का एक बंडल देते हैं, मैं तो कभी नहीं दूंगा, मगर चलो खैर मैं आपसे लूंगा भी नहीं वैसे तो. खैर अगर हम लिटरल इतना ज़्यादा हमारे पास एक्सेसिबिलिटी है टू कमिट अ फ्रॉड, टू कमिट अ थेफ्ट, और फिर आप कोई चेक एंड बैलेंस है ही नहीं उसके ऊपर, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करें कि लोग नहीं करेंगे. मतलब हमारे कोई दीन और ईमान के लेवल्स कोई दूसरे वसल्लम के टाइम के तरह के थोड़ी हैं कि हम बोले कि भाई सारे बंदे ठीक होंगे, ट्रस्टवर्दी होंगे. मैं आपको बता दूं, so when you are, I mean in all honesty, in his defense, I don't know the guy, but in his defense, एक दो चीज 3 चीज़ें ना, अगेन यंग गाय, बोर्ड का या एक्सपीरियंस लोगों का ऑन द बोर्ड एक फ़ायदा यही होता है कि वो आपको board, गाइड. just to be clear, board, when you say board, ये board usually comprise क्या करता है स्टार्टअप्स के लिए? सो इनके केस में तो की इन्वेस्टर्स होने चाहिए, जो Key investors, जो बड़े बड़े जिनके बड़े स्टेक हैं, बड़े- बेसिकली आप ये कह लें स्टेक होल्डर्स हैं, मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, हाँ इन्वेस्टर्स. एग्जैक्टली. तो एक तो उनका काम है कि गाइड करना और वो सब कुछ करना. दूसरा, तो वो खुद बाहर बैठे हैं वाई कॉम्बिनेटर का सैम ऑल्टमन, क्या आपको बोर्ड की सीट भी होगी उसके पास, तो व्हाट इज ही गोइंग टू डू? देखें व्हेन यू से वाई क्या कॉम्बिनेटर, अगर 3 अट्टी में जो वेयर हाँ हाउस वो है इतना उसमें क्या क्लोजली चल रहा यूजुअली है? इन्वॉल्व नहीं होगा. हाँ तो फिर नहीं देखें आप, तो कौन इन्वॉल्व दुनिया होगा? में बोर्ड में तो सारे दुनिया बाहर हैं. में कोई भी बोर्ड उतने माइनर लेवल पे नहीं जा रहा होता, उनका होता है कि ओवरऑल लेवल के ऊपर. पर देखें एट द सेम टाइम यार ओवरऑल लेवल तो मैं जो आपको बताऊंगा वही होगा ना. अब उस्मान गुल साहब ने जो मैं आप बहैसियत एक फाउंडर मैं आपको जो बताऊंगा, सर बेहतरीन जा रही है, ये देखें जीएमबी इतनी जा रही है, और उनको पीछे से जिससे रिपोर्ट मिली है वो भी कह रहे हैं सर बिल्कुल, और पीछे गबन चल रहा है. पीछे किससे रिपोर्ट मिली आपको? आपने वेयर हाउस के बंदे से मिली होगी, ऑपरेशन के डायरेक्टर से मिली होगी. एज अ इन्वेस्टर आपके पास भी तो एक लेवल ऑफ फोर्स, एक लेवल ऑफ बिजनेस एक्यूमेंट होना चाहिए ना, कि आप हर चीज़ अगर मैं बिजनेस सीईओ की मान लूंगा तो फिर मेरा बोर्ड का फायदा क्या हुआ भाई? व्हेन आई से आई एम ऑन अ बोर्ड एंड व्हेन वी हैव टू टेक अ डिसीजन जॉइंटली, तो मुझे आपका ओपिनियन सुनना है, बट आई नीड टू वैलिडेट दैट ना. अब मैं बोल दूं कि यार फॉर दैट अमाउंट ऑफ मनी व्हिच इज ट्रम्प चेंज for someone like Y Combinator and someone like some of these bigger VCs, who cares about as Y Combinator oversight उनको भी and- अपने LP को रिटर्न्स देने हैं. It's नहीं, not but it's sort of like मैंने 50 इंडियन, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी स्टार्टअप्स में छोटे अमाउंट लगाए, कहीं ना कहीं छक्का लग ही जाएगा. मैं कौन सा देखूंगा? देखिए मैं यार? आपको 2-3 चीज़ बताता हूँ. एक तो ये कि लार्जली आप फॉर एग्जांपल अगर ऊबर की भी पूरी स्टोरी देख लें, उसमें भी कई दफ़ा ऐसे मोमेंट्स आए व्हेन दे वर जस्ट गोइंग बैंकक्रप्ट, और फिर ओरिजिनल इन्वेस्टर ने, मुझे नाम भूल गया, उन्होंने लास्ट मोमेंट पे मनी पंप इन करके उसको सर्वाइव कराया और वो कराया. इसी तरह सो इन्वेस्टर का फिर एक और इंटरेस्ट हो जाता है ना उसके अंदर कि यार ही हैज़ टू कीप इट रनिंग, अज्यूमिंग कि उसको पता है. इस केस में तो उसको एक लेवल तक उसके पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि अगेन फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स क्लोज पाकिस्तान, इसीलिए क्लोज पाकिस्तान में पार्टनर्स होना बहुत ज़रूरी है, जिसको सम आइज ऑन द ग्राउंड. बट इन दिस केस ना, इवन अगर मैं कहता हूँ कि एक बड़ा काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट ऑपरेटर भी हो ना, जैसे आप ट्रैवल्स की बात कर लो, ऊबर वाला या इवन वी वर्क्स वाला फॉर एग्जांपल, वो भी दे वर गुड स्टोरी टेलर्स ना, तो दे वेंट थ्रू द होल फेज, कहानी वो भेज देते हैं. एंड दैट्स आई थिंक वन पार्ट वेयर हाँ थिंग्स कैन बी बेटर इन द होल इकोसिस्टम. बट इवन हाउएवर गुड द फाउंडर इज़, अगर वो 2x पे ग्रो कर रहा है ना, अगर वो महीने का मंथ ऑन मंथ लेट्स से 2x 1.5x कर रहा है, मैं मान ही नहीं सकता कि वो सेम टीम के साथ, मैं अभी अज्यूम ये नहीं कर रहा कि उसने बहुत अच्छी टीम रखी हुई है, अभी वो लेफ्ट ओवर्स रख रहा है हर जगह से 2x सैलरीज के ऊपर. यानी कि द होल माइंडसेट के एक्सपीरियंस बंदा ना, वो स्टार्टअप के लिए कूल इनफ नहीं होता, जो हमने पहले बात की कि उसको सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं मिल रही होती, तो वो बोलता है कि भाई मैं कॉर्पोरेट में ठीक हूँ. तो अब अगर सॉलिड बैकग्राउंड वाले लोग आ भी रहे हैं ना, वो जो हमने पहले यूनिवर्सिटी वाली बात की और वो बात की, सम हाउ दे नॉट हर्ड इनफ. लेट से अगर मैं 35 साल का एक TCS का एक्सपीरियंस का बंदा रख लेता हूँ, जिसका 20-30 साल का एक्सपीरियंस है फॉर एग्जाम्पल TCS में, अब उसने ऑपरेशंस की सारी प्लस और माइनस देखी हुई है और पाकिस्तान के मसाइल भी देखे हुए हैं कि कैसा बंदा होता है, कहाँ से चोरी होती है. बट इट्स वेरी अनलाइकली सैडली कि ही विल बी हर्ड. वाई? बिकॉज उसकी वो वाली 50 साल का वो हो गया है, 45 का, उसकी वो वाली एक्सप्रेशन वाली स्किल्स नहीं है, और ऊपर बैठे हैं लेट से बच्चे जो उसको उस तरह उसको ना सुन रहे हैं ना वो कर रहे हैं. नाउ इफ़ यू आर ग्रोइंग एट 1.5-2x एवरी मंथ ना, तो देयर इज़ नो वे कि आप इतने स्केल ऑफ ऑपरेशंस पे 2 नंबरी या पिलफिश ना हो. वो तो बात हो गई इस्टेब्लिश्ड. अब प्रॉब्लम हेयर वॉज कि कितनी ज़्यादा हो गई. ये वाला जो प्रॉब्लम है ये बहुत ही इंसेन था कि होने से पहले ही हमें समझ आनी शुरू हो गई थी यार इधर तो, मतलब मार्केट से बात आनी शुरू हो गई थी कि यार इधर तो बिल्कुल ही वो. अच्छा अभी भी इन थ्योरी ऑन पेपर दे कुड हैव सर्वाइव्ड
کیونکہ ان کو اپیرنٹلی یار مارکیٹ سے بات آنا شروع ہو گئی, وہ خود فاؤنڈر کو سو رہا ہے. نہیں آئی ایم شیور اس کو پتا تھا, بٹ دین دا بیٹ واز کہ ابھی اگلا راؤنڈ کلوز ہو جائے گا اور میں یہ پھر فکس کر لوں گا. تو وہ اگلا راؤنڈ واز سو کلوز, اور یہ باقی سب اسٹارٹ اپس کے ساتھ ایسے ہی ہوتا رہا ہے, اوبر کے اسٹوری میں ایسے ہوا. بات بتاؤں, جب ہم اس ویو کی بات کریں نا, لیٹس سے بٹوین 2020 لیٹ 2020 سے لے کے آپ ارلی 2023 تک, جب تک یہ فنڈنگ کا ایک بڑا فلو کھلا ہوا تھا نا, ایک اننیسیسریلی زیادہ پریفرنس تھا آن بلڈ اسکیلنگ. بس بڑے ہو جاؤ, دیکھ لیں گے یار, جتنا پیسہ چلانے چلاؤ, کوئی بات نہیں, وی سی کا پیسہ ہے نا, وی سی واپس پیسے دے گا, پھر ریکور کر لیں گے والے پیسے. تو وہی پونزی اسکیم ہے نا, اگلا راؤنڈ, اس سے بڑا اگلا راؤنڈ, اس سے بڑا اگلا راؤنڈ, اینڈ دین دا پرابلمس کمپاؤنڈ, اور پھر وہ آپ کہتے ہو اگلے راؤنڈ میں فکس کر لوں گا, اس سے بڑی پرابلم بن جاتی ہے, پھر آپ کہتے ہیں نہیں یار یہ پہلے یہ راؤنڈ ہو جائے. اسی وجہ سے دیر ور آئیڈیاز دیٹ ور ناٹ انویسٹیبل وچ میڈ اے لاٹ آف منی, اور اسی وجہ سے دیر ور آئیڈیاز دیٹ ور ویری انویسٹیبل, لیکن دے ڈڈ ناٹ میک انف منی ٹو سے کہ بھائی میں جس طرح یہ بتا رہے تھے نا بھائی, اب جس طرح اس جو یہ ایئر لفٹ تھا بفور اٹ وینٹ ڈیڈ, اس کے جو اچھا پیسہ اس میں اندر, وہ لٹرلی ہر تیسرے چوتھے دن ایک نیا شہر لانچ کر رہا ہے یار. آپ ایک نیا شہر گلوبلی بھی لانچ کر دیا تھا, وہ تو ایک ساؤتھ افریقہ میں انہوں نے ایک سیگمنٹ کھولا تھا, وہ پھر انہوں نے بفور دا شٹ ڈاؤن ایونچولی انہوں نے پہلے وہ بند کر دیا تھا, بیکاز اٹ وینٹ لائک اٹ واز اے میسو فیل. بٹ پوائنٹ از کہ وہ اتنا کوئکلی اسکیل کر رہا تھا. جب ہم نے جو ایٹ لیسٹ میں نے لینس دیکھا نا فرام این انویسٹر پوائنٹ آف ویو, 2022 کے لیٹ 2022 سے اور 2023 آنورڈس کلیئر ہم پاکستان کے اندر جب دیکھ رہے ہیں نا, ایک بہت ڈیڈ آیا ہے ان ٹرمس آف فنڈنگ, اینڈ ناٹ جسٹ پاکستان بائی دا وے, اکراس دا بورڈ, آپ کے پورے گلف میں. but not as bad as Pakistan. دیکھو پاکستان went from 374 million to 74 million. India went from 25 billion to 11 billion. ٹھیک ہے نا, مطلب فرق بہت بڑا ہے یار. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جب آپ ایٹ لیسٹ جو میجورٹی آف دا چنک کی انویسٹر کی بات کریں نا, آپ وہ دیکھیں اپنے ریٹرنس دیکھ رہا ہوتا ہے, فار ہم دا ریٹرنس میٹر. وہ بے شک کتنا بھی بڑا رسک اٹھا رہا ہو, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ رسک کے اگینسٹ وہ ایک ریوارڈ چاہ رہا ہے نا, فری میں تھوڑی رسک اٹھانا ہے, مطلب اس کے پاس کوئی خیراتی پیسہ تو نہیں ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں پاکستان کے اندر ایک بندہ, ایک وی سی آتا ہے باہر سے, $1 ملین کا چیک لے کے جاتا ہے آپ کو, 2 سال کے بعد. اب آپ دیکھیں, ہر جب کوئی وی سی انویسٹ کر رہا ہوتا ہے نا $1 ملین, اس نے دماغ کے اندر ایک ماڈل بنا کے رکھا ہوتا ہے کہ بھائی آئی ایم ایکسپیکٹنگ لائک 3-4 ایئرس کے اندر مجھے اس سے ایکسپیکٹیشن ہے کہ یار دے ول ایدر گیٹ ایکوائرڈ اور دے ول ہیو سم تھنگ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں آلریڈی 40% ڈی ویلیو ہو چکا ہوں. میں نے $1 ملین دیا آپ کو, آپ نے اس دن $1 ملین کو کنورٹ کیا پی کے آر کے اندر, آپ نے پی کے آر پہ منی آٹومیٹکلی 40% آلریڈی مائنس ٹوٹ چکا ہے. ہاں, اینڈ وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اے اسٹیبل انویسٹمنٹ, ٹاکنگ اباؤٹ دی موسٹ رسکیسٹ انویسٹمنٹ دیٹ از دیئر. مطلب آؤٹ آف آل دی انویسٹمنٹ وہیکلس ہم کہہ رہے ہیں دس از ون آف دا دا رسکیسٹ ونس. تو ایز اے وی سی میرا ریوارڈ ریشو جو تھا اس کے اگینسٹ میرا ریوارڈ ریشو سیم رہا, میرا رسک ریشو کتنا بڑھ گیا. تو آپ جب کہہ رہے ہیں نا کہ دیکھیں میکرو اکنامکس میٹر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, بھائی ایز اے وی سی آئی وانٹ ٹو نو کہ بھائی میں کیا 4 سال کے بعد اس میں سے 10x کر پاؤں گا, نہیں کر پاؤں گا. اگر نہیں کر پاؤں گا تو میں کسی اور مارکیٹ چلا جاؤں گا. بٹ نیور دا لیس یہ تو کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ آئی فیل مے بی اوبویسلی انصار بھائی کین بی دا جج آف دیٹ کہ دا وی سی فنڈنگ فالنگ آف اے کلف. اینڈ سیکنڈ ہاف 2022 میں آپ دیکھ لیں کہ کیا فنڈ ریزنگ ہوئی تھی. چلیں 2022 کو ہی دیکھ لیں, آپ دیکھ لیں فرسٹ ہاف میں کیا ہوتی ہے اور سیکنڈ ہاف میں کیا ڈیل سائز ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور فلو کیا ہوتا ہے. مطلب میسو ہٹ پڑی ہے. پاکستان سے ایک اسٹوری نکلتی ہے میکرو اکنامکلی جو بھی ہو یار, پاکستان سے ایک اچھی اسٹوری نکلتی ہے. ایوری ون وانٹس ٹو اون دیٹ اسٹوری, ایوری ون وانٹس ٹو بی اے پارٹ آف دیٹ سکسیس اسٹوری ایز اے پاکستانی. اینڈ دین دھڑام سے کر ایک چیز گر جاتی ہے, اور بھائی صاحب اس کے بعد خود یعنی نمودار بھی ہو جاتے ہیں, اور اپنی مطلب اور بھی سوشل سیٹنگز میں, ٹھیک ہے نا. مطلب دیٹ گائی از گیٹنگ اے سوشل بائی ان. آئی ایکچولی کین ناٹ بلیو دس اسٹف یار. کس طرح کی پاکستانی مافیا ہے. ایک چیز جو سوری اس سے میں مینشن کر دوں, پھر انصار بھائی پیچھے سے جواب دیں. ہم نے جب پاکستان کا جب وہ ویو آیا تھا نا 2021 والا ویو, اس کے اندر ہر ایرے گہرے اسٹارٹ اپ کو پیسے مل گئے, اور کیونکہ اتنی اچھی ویو چل رہی تھی کہ کسی بھی اسٹارٹ اپ نے کسی بھی ویلیوشن کے اوپر پیسے ریز کر لیا. دیکھیں شروع کے چیکس آپ لے لیتے ہیں اس کے اوپر. وین یو اسٹارٹ ٹاکنگ اباؤٹ یور گروتھ فیز اینڈ یو ڈونٹ جسٹیفائی یور گروتھ فیز, تو کوئی دیتا نہیں ہے. ہم جب کہہ رہے ہیں نا جو پیسے نہیں ملے ہیں, تو ملے نا یار, ایئر لفٹ کو تو ملے نا. نہیں, ایئر لفٹ نے ایکچولی جب پیوٹ کیا تھا, وین دے پیوٹڈ دے ہیڈ ٹو ڈو اے میسو ڈاؤن راؤنڈ. وہ ایک ڈفرنٹ اسٹوری ہے. میں یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ نے اتنی ہائی ویلیوشن کے اوپر پیسے ریز کر لیا نا, اس کے بعد جب آپ کا رسک اور ریوارڈ ریشو جب چینج ہی نہیں ہوا, تو بھائی میں آپ کو کیوں ایک ہائی ویلیوشن کے اوپر دوں گا پیسے.
تو پاکستان نے بہت سارے اسٹارٹ اپس نے اتنی کریزی ہائی ویلیوشنس کے اوپر ریز کیے تھے, اور بہت سارے کیونکہ ہمارا سسٹم اتنا میچور نہیں تھا. A lot of founders was taking it on their ego کہ بھائی میں کیوں ڈاؤن راؤنڈ کروں, میں نے تو آلریڈی اتنا راؤنڈ کے اوپر ریز کیا, اب مجھے اس کے اوپر کرنا ہے. تو آئی ول اسٹارٹ ٹاکنگ ٹو انویسٹرز کہ بھائی میں نے پہلے 10 ملین پہ ریز کیا تھا, اب مجھے 20 ملین پہ ریز کرنا ہے, although my numbers are still garbage. تو بھائی میں کوئی بھی نہیں آ کے دینے والا آپ کو پیسے. تو یس میکرو اکنامکس واز این ایشو, بٹ یہ جو ایک چھوٹا والا ایشو جو شاید مے بی ڈزنٹ کم آؤٹ ان دا پبلک ایز آفن اس کہ آپ کے پہلے جو سبسیکوینٹ جو پریسیڈنگ راؤنڈس تھے نا وہ اتنے زیادہ ہائی ویلیوشنس کے اوپر تھے کہ then the yeah, but this دنیا میں سب کچھ یہ دنیا بھر میں ہوتا ہے, ڈاؤن راؤنڈز ہوتے ہیں, people go bust for different reasons, but ہمارے یہاں ایک الگ ہی رواج ہے نا. مطلب I feel like we have this, میں نے شروع میں بات کی تھی نا مافیاز کی, and I feel like یہ how is this guy getting a social buy-in, یہ پھر سے کچھ لانچ کر رہا تھا I think back in the WeWork والے کو نہیں مل رہا, WeWork والے کو بھی اتنا نہیں مل رہا. WeWork والے نے انفیکٹ جو نیکسٹ اسٹارٹ اپ ریز کیا, مجھے جتنا مجھے پتا تھا اس کو he got oversubscribed in that round also. اینڈ اس کا تو دیکھیں اسٹیبلش فراڈ کیس ہے, فراڈ کہہ لیں, ہاں فراڈ وی ورکس والے کا مطلب فراڈ آف سارٹس, ہاں آف سارٹس ایٹ لیسٹ, مطلب اسٹیبلشڈ کہ. لیکن اگین وہی والی بات دوبارہ, ایون چلو ٹریوس کا تو بہت اچھی, آئی تھنک ہز جرنی واز امیزنگ, جس طرح اس کو بھی بہت لو پوائنٹس آئے, لیکن ٹریوس کو آئی تھنک اس کے بعد اف آئی ایم ناٹ گیٹنگ نمبر رانگ اگلے اسٹارٹ اپ ہے جس پہ وہ کام کر رہا ہے, سائلو میں بیٹھ کے کام کر رہا ہے, بٹ وہ $2 بلین آئی تھنک اس کو پہلی ویلیویشن تو اس کی ہو گئی تھی. تو بٹ وہ تو خیر بہت ہی اچھا آپریٹر تھا, بٹ ایون وی ورکس والا اس کو مل گئی دوبارہ. وہ اگین all that's a very different idea now جتنا مجھے پتا ہے. It's not but point being کہ یہ this is a global phenomenon, that's what you're saying. Founders screw up کرتے ہیں, they go bust, but ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب مارکیٹ اٹھے گی, میں یہ ان شارٹ اگر میں جب مارکیٹ اٹھے گی تو پھر وہ یارا غیرہ نتو خیرہ انکلوڈنگ عثمان, the likes of Usman Gul and his comrades across Blums and GIK and all these will again be surfing on those waves. بھائی آپ جب ایٹ لیسٹ جو ارلی اسٹیج انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں نا, جب when they're trying to tackle a problem of sorts, ٹھیک ہے, you can only trust on two things. One, the team کہ بھائی کیا وہ ٹیم اتنی کمپیٹنٹ ہے کہ وہ کر پائے گی نہیں کر پائے گی, and two, the product کہ مطلب وہ پروڈکٹ چلے گا کہ نہیں چلے گا. جب شروع کے چیکس کی بات کر رہے ہوتے ہیں نا, ایٹ دیٹ پوائنٹ یار کسی کے پاس کوئی بلو پرنٹ نہیں بنا ہوا ہوتا. بھائی کسی نے آج آپ جو دستگیر اور تاجر اور بازار جو یہ کمپیٹ کریں اس مارکیٹ کے اندر, آج سے آپ 5 سال پہلے چلے جائیں, 4 سال پہلے چلے جائیں, when they were establishing themselves, no one had this idea کہ بھائی اتنے بڑے بڑے پلیئرس بن جائیں گے مارکیٹ کے اندر جو کہ لڑ رہے ہوں گے آپس میں, they will be fighting, competition لڑ رہا ہوں گے to get this business. تو ایٹ دیٹ پوائنٹ آپ صرف ٹیم اور اس کے اوپر جسٹیفائی کر سکتے ہو. اینڈ دیکھیں ہم جو شروع میں بات کر رہے تھے نا, مے بی ہیونگ دیٹ لمس ٹیگ, مے بی ہیونگ دیٹ ہارورڈ ٹیگ ریئلی ورکس. آپ کے ایونچولی وہ بک جاتا ہے بیکاز آپ ایک ہارورڈ گریجویٹ تھے. I think coming back to this point, and maybe I'll change tracks before I change tracks, کہ مارکیٹ میرا I don't know, I feel like مارکیٹ پھر اس کا مطلب اتنی سیچوریٹڈ ہے, مطلب چیتے بھی آتا ہے, اینڈ دین وہ کیا کہتے ہیں آپ کا فوڈ پانڈا کے ساتھ بھی کمپیٹ کرتا ہے, بٹ دین اتنا زیادہ کمپٹیشن ہے کہ اٹس ون اور دی ادر ہیز ٹو ڈاؤن سائز آن سرٹن لیولس. تو مجھے تو ایسا بھی لگتا ہے کہ ہم سب ایک ہی مطلب نا گنگا میں ہاتھ دھونے کی کوشش کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور وہ دیر از اونلی سو مچ دیٹ دس گنگا کین پرووائڈ فار ایوری ون ان ٹرمز آف کیا کہتے ہیں, مطلب ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ شہد کی نہریں بہہ رہی ہوں. اور مے بی اٹس دا لیک آف انوویشن, آئی ڈونٹ نو, مے بی اٹس دا فیکٹ کہ ہم ایڈریسیبل مارکیٹس ہیں بٹ ہم ایک ہی مارکیٹ کو ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سبھی اوبر پہ لگے ہوئے ہیں, اوبر کریم موبلٹی میں لگے ہوئے ہیں, یا سبھی کیو کامرس میں لگے ہوئے ہیں. کیو کامرس تو میسو بن گیا نا. I don't know. Is آپ کے پاس سیگمنٹس ہیں, آپ کے پاس you have startups raising up in the tech space, مطلب typical SaaS fintechs اچھے خاصے کھل گئے. I think HBL نہیں, کوئی HBL backed بھی fintechs ہیں, bank backed بھی fintechs کچھ ہیں کافی سب نے, کیونکہ سب کے جو VC arms ہوتے ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ بھائی بینکس مطلب from a fintech point of view دنیا بھر میں سارے fintechs are blooming, blossoming in the market because ان کو پتہ ہے banks are becoming very very bureaucratic in their processes. اور پھر آج کا کسٹمر, آج کا کنزیومر wants it much more quicker, much more faster. I think insurtech اینڈ فنٹیک بوتھ ان دونوں میں ہر ریولیوشن اسی طرح آ رہا ہے کہ وہ جو بیوروکریٹک اسٹرکچرس تھے انہوں نے خود ہی ریئلائز کیا کہ بھائی ہم اپنا ایک آرم جو کہ یوتھ کو کیٹر کرتا ہے, جو کہ ان کی نیڈس کو سمجھتا ہے, فلیکسیبلٹی ہے اس میں ہر طرح سے ان ٹرمز آف دی آپشنالٹی, پروڈکٹ ڈیورسٹی, وہ ہم لے کر آ جاتے ہیں تو ہماری ہی مارکیٹ شیئر انکریز ہوگا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. So changing, before we end the conversation, I want to change tracks to your experience in Dubai. ٹھیک ہے نا, in terms of startup ecosystem, in terms of especially talent جو وہاں پہ
دبئی میں predominantly Indian as an expat community Indians بہت زیادہ ہیں working in both sort of startups and وہاں پہ بھی جہاں پہ پیورلی پاکستانی ہے انڈیا میں جہاں دبئی میں جہاں پہ پھر بھی ایک آپ کو ڈیورس کراؤڈ ملتا ہے. What did you feel? Because پاکستان میں as far as the human capital index is concerned, Pakistan ranks at the very bottom rung of these indexes that look at human human capital and productivity. What is the difference that you felt in number one ecosystem میں سب سے پہلے بتائیں ٹھیک ہے نا, سپورٹ کتنی ہے, گورننس اسٹرکچر کیا ہے, کتنی زیادہ سپورٹ ہے حکومت کی طرف سے, اینڈ آلسو لوگ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کس طرح کے وہاں پہ ملے. جی یار اگین اس میں میرا اپنا پرسنل ٹیک ہی ہوگا ود مائی لمیٹڈ ایکسپیرینس, لیکن ان ٹرمز آف ایکو سسٹم تو آئی تھنک بہت زیادہ فرق ہے. پاکستان میں تو ایکو سسٹم اٹ سیلف تو کچھ بھی سپورٹ نہیں کرتا نا, یو آر آن یور اون. اس کے کچھ ایڈوانٹیجز ہیں کہ آپ کو کوئی روکنے والا ہی نہیں ہے, جو مرضی کرتے رہو, بعد میں دیکھیں گے کہ جب کوئی فنٹیک بنا لو, لائسنسنگ کی ضرورت نہیں ہے, کچھ فنٹیک میں ہے, اس میں ریگولیشن اب ہے نا, بٹ مطلب آپ 2017-18 میں کچھ کر لیتا میں نہیں, لیکن اسٹیٹ بینک واز آلویز اتنی پور ریگولیشن تھی. آپ کو یاد ہوگا 2023 کے اندر ایک اچھی خاصی ویو نکلی تھی, ایپس بنی تھی, ایپ اسٹور پہ پلے اسٹور پہ لانچ ہوئی, جو کہ لون دے رہی تھی اپ ٹو 50,000 شارٹ ٹرم, جو بیسکلی شارک کیا لون شارکس. اور ان لوگوں نے لٹرل سوسائڈس کیے ہیں بیکاز ان کا کوئی اینڈ اسٹیٹ بینک نے ایونچولی ان کو بہت ریسنٹ فینومینا ہے, وہی 2023 دس از 2023 ناٹ بفور دیٹ. تو اگین آپ جب پروسیس بات کر رہے ہیں, ایکو سسٹم بالکل نہیں ہے ایکو سسٹم ان سرٹن پلیسز. سوری کمنگ بیک تو بٹ اینی فار ایگزامپل فار اینی بینکنگ سروسز سیکٹر, ہاں اس پہ اسٹیٹ بینک کی ریگولیشن کافی سخت ہیں, بٹ ادروائز ہے ہی کچھ نہیں. یو اے ای آن دا کنٹری از ویری ویری فارملائزڈ. ایون فار ایگزامپل اگر آپ کو مطلب رائڈرس کے یا اس کے لیے بھی دا ہول ایکو سسٹم از ویری فارملڈ سیکٹر, تو اس میں تو زمین آسمان کا فرق ہے. دیر از نو کمپیریزن. ایز آف ڈوئنگ بزنس از مچ ایزی ان یو اے ای. فارمل پروسیس آسان ایٹ سیکٹر. یہاں پہ بھی ان اے ڈفرنٹ وے ایزی ہے کہ بس شروع کر لو, بٹ وہ پھر بعد میں پتہ چلتے ہیں مسائل. دوسرا ان ٹرمز آف ٹیلنٹ, اچھا میرا اپنا ویو اس کے اوپر یہ ہے, سلائٹ کیویاٹ اوور ہیئر از کہ بیکاز وی ورکڈ ان کریم, تو کریم میں ان جنرل پاکستانیز کا مکس بہت زیادہ تھا اور اچھا تھا, تو میرا تھوڑا سا اس طرف وہ ہو سکتا ہے. میرا ایسا خیال ہے ویسے پرسنلی کہ ٹیکنیکل ریسورسز میں نا جو کور کام ہینڈل کیا ہوا تھا نا, وہ یہ پاکستانیز نے کیا ہوا تھا, یہ انڈینس نے کیا ہوا تھا. ٹیکنیکل پارٹ میں یہاں سے بھی اچھے والا بندہ شاید وہیں پہ چل جاتا ہے, بٹ سم پیپل ور ریئلی گڈ. فار ایگزامپل آئی ہیڈ اے فرینڈ جو کہ ڈیٹا سائنس ٹیم میں نہیں بھی تھا, وہ گروتھ میں تھا میرے ساتھ, لمس کا ہی گریجویٹ تھا ڈیٹا سائنس کا, بٹ وہ گروتھ میں تھا. وہ جا کے ڈیٹا سائنس کے کمپٹیشن جیت کے آ جاتا تھا, یا جو پورے ٹیلنٹ پول کے ہوتے تھے کریم کے ان سائڈ ایٹسیکٹرا. اور تو اس کے اندر تو زیادہ ٹیکنیکل سائڈ کے اوپر نا کافی میں نے تو, کیونکہ اگین کریم کا باعث تھا, کریم کی ٹیک ٹیم بھی ساری یہاں سے تھی, مجھے تو کہیں سے بھی کمی نظر نہیں آتی. ہاں ڈیزائن سائڈ کے اوپر دیر آر مطلب یورپینس فار ایگزامپل آر آئی بلیو بیٹر. وہ میں نے دوسرے ایکسپیرینسز میں بھی آگے پیچھے دیکھا ہے کہ ڈیزائن اور یوزر ایکسپیرینس اور وہ چیزیں تھوڑی سی ڈفرینٹ ہیں. اپر لیول کے اوپر ہاں ہم لوگ, اچھا ہمارا ایک ایڈوانٹیج پاکستانیوں کا کم از کم یہ کہ انگلش میں کام اسکلز وی ہیو بیٹر کام اسکلز دین فار ایگزامپل ٹرکش پیپل لیٹس سے. وہ ٹرکش آر ویری گڈ ٹیکنیکلی, وہ بھی ٹیکنیکل والے لوگوں میں سے آتے ہیں. جو باقی ہیں نا, جس طرح عربز ہو گئے, لیبنیز ہو گئے, وہ زیادہ اپنی لنگوسٹکس کے اوپر, لیبنیز کا بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ 3 لینگویجز ان کو آتی ہیں, تو وہ ہاں وہ عربک اور فرینچ بھی آتی ہے نا, عربک انگلش فرینچ, ہاں وہ بہت میسو ایڈوانٹیج ہوگا. یہ کہ مینجمنٹ میں سیڈلی آپ کے پاس پاکستانیوں کے اوپر فار ایگزامپل یہ آ رہے ہوں گے. لیکن میرا جو خیال ہے نا, اگر آپ ٹیلنٹ پول دیکھو تو شاید پاکستان کے بیسٹ والا, اچھے والا پاکستان کا وہاں چلا جاتا ہے, اینڈ دے آر کمپیٹنگ ویری ویل ود اینی انڈین کاؤنٹر پارٹس اور اینی کاؤنٹر پارٹ ٹیکنیکلی دیٹ آئی سین. وہ تو ہوتا ہے. مینیجریل لیول پہ ہاں مے بی وی نیڈ ٹو بی بیٹر ان لاٹ آف تھنگس, وہ ڈفرینس ہے. پاکستان میں اگر آپ اس کو آن دا کنٹری کمپیئر کریں نا, تو پاکستان میں یوزلی یہ ہوتا ہے کہ اچھا ٹیلنٹ ریٹین کرنا بہت مشکل ہے, ٹیکنیکل خاص طور پہ. آئی تھنک پاشا نے یہ سروے بھی نکالا تھا کہ ریئیکٹ میں, آپ کی اور پروگرامنگ لینگویجز میں دیر از اے ڈرتھ آف کیا کہتے ہیں ٹیلنٹ, اور وہ ٹیلنٹ چونکہ اتنا کم ہوتا ہے نا. اسپوکن ٹو اے لاٹ آف سافٹ ویئر ہاؤسز جہاں پہ کہتے ہیں کہ یار بندہ دن ٹوٹ رہا ہوتا ہے, لیکن one could offer away from living. But then what I also feel is کہ if the startup or the company itself is earning in let's say foreign currency or earning good, تو
اٹس فیئر. آئی مین اس کو پاس اٹ آن. ہاں مطلب میں نے کچھ بہت اچھے وہ دیکھے ہیں اسٹارٹ اپ جنہوں نے بہت اچھا انٹرٹین کیا ہوا ہے. آپ اگر ہسٹوریکلی ایگزامپل لے لیں تو آئی تھنک بہت اچھی ایگزامپل جو کہ یوزلی ماڈرن اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم میں ہمیں نہیں پتہ ہوتا, لیکن پرانے والوں میں کانوو تھا. کانوو واز ون آف دا فرسٹ ایگزٹس ان پاکستان. شاید اور بھی پہلے ہوں, لیکن کانوو واز جو وٹ آئی نو. بہت اچھا سیس انہوں نے امپلائی آج تک جو کانوو کے ساتھ تھے, وہ ٹیم آج تک ابھی مجھے بھول گیا ان کا اسٹارٹ اپ کا نام, لیکن وہ بہت فٹ. تیسرا ایگزٹ ہونے والا ہوگا ان کا, مطلب یا تیسرے اسٹارٹ اپ پہ کام کریں 2 ایگزٹ لے کے. تو جنہوں نے اچھے ریٹین کیے ہیں نا, انہوں نے انف ریوارڈ کر کے, اور مجھے اس ٹائم کا بھی آئیڈیا ہے کہ ان کی جو سیلریز تھیں وہ وے ابو مارکیٹ تھیں, بٹ دے وڈ ناٹ اسٹاپ پیپل آن لیٹ سے پینیز کے ڈفرینس پہ کہ یار نہیں ہاں اتنی تو میں تمہیں 10,000 اوپر دے دوں گا. وہ پھر اپنے ہی بینچ مارک کے اوپر, انٹرنیشنل بینچ مارک کے اوپر لے کے چلتے تھے, اینڈ دے ڈیڈ ریئلی ویل. تو ٹیلنٹ تھوڑا سا میرا خیال ہے فاؤنڈر لیول پہ یا اس لیول پہ تھوڑا سا دل کھولنے کی ضرورت ہے. ہاں کچھ نے بہت زیادہ کھولا, بٹ دین کوالٹی چیک اس طرح نہیں لگایا. تو ورنہ آپ کے پاس پاکستان میں بندہ اچھا, کافی اچھا اویلیبل تو ہے. اٹس جسٹ دیٹ یا وہ ریموٹ لک آؤٹ ہے فار باہر جانے کے لیے. میں نے جتنے اسٹارٹ اپ فاؤنڈر سے بات کی نا, جنہوں نے بولا نا کہ مطلب ہمارے پاس ہاں یار یہ بندہ واقعی بڑا اچھا ہے, تو اس کو بھی باٹم لائن پتہ ہے کہ یا تو ہی از ون گڈ آفر اوے ٹو سوئچ ٹو اندر کمپنی جو کہ اس کو ریموٹلی پاکستان میں رکھ لے گی, یا ہی از 10x مور لائکلی ٹو لیو پاکستان اینڈ موو ٹو اے فارن کنٹری, اور اس کو ایک اچھا آفر مل جائے گا. فنڈامنٹلی دبئی میں جتنا آپ نے کام کیا رائٹ, اگر میں کہوں کہ یار یہ 1-2 چیزیں ہیں وچ کین فنڈامنٹلی چینج دا گیم, آئی تھنک دا کویسچن از سیم فار یو سفیان, کہ دس کین اٹ کین اوپن اپ دا اسپیس فار مور پیپل ٹو گیٹ ان ٹو اسٹارٹ اپس اینڈ فار مور انویسٹرز ٹو بیکم comfortable to get into startups. What would you say کہ those few things are کہ یار یہ 1-2 چیزیں صحیح کر لینا تو میرے خیال سے گیم آن ہے. چونکہ آپ نے بات کی کہ بندہ تو ہے, ٹیلنٹ ہے, اور ٹیلنٹ پروڈیوس ہوتا رہے گا, گروم بھی ہوتا رہے گا, مگر کیا کریں ایسا. آئی تھنک یو ٹچڈ آن سم پوائنٹس, جیسے کہ obviously depreciation of currency, the macro economic environment, governance کی بات ہوئی, بٹ پھر بھی کچھ کی ڈفرینسز جو آپ کو لگا کہ یار دبئی یا انٹرنیشنل مارکیٹ ورسز پاکستان اس وقت نا میسولی مسنگ ہے, یہ چیز ہونی ہے فار دس ٹو ریئلی ٹیک آن ٹو دا نیکسٹ لیول. دا تھنگ از آئی تھنک ون میجر ریزن, ایک تو کرنسی ڈیویلیوشن کو تو آپ کور کر سکتے ہو کہ آپ فارن کرنسی سیلری دینا شروع کر دو, جو کہ موسٹ کمپنیز ابھی دے رہی ہیں. تو وہ ٹیک کے اندر بائی دا وے دیر از نو ادر وے ٹو ڈو اٹ, بیکاز اگر آپ کا ایک لوکل پی کے آئی بزنس ہے, یو کین ناٹ افورڈ پی کے آئی بزنس میں یو ایس ڈی آپ سارے افورڈ نہیں. بٹ دین اف یو تھنک اباؤٹ دیٹ وے تو یو مینیج ان ادر ویز نا. دا پرابلم ود again being a young company یا not being experienced enough is کہ you assume کہ money is the only answer. میں اس پہ بلیو نہیں کرتا. there are other factors جس کی وجہ سے, فار ایگزامپل جیز آج بھی پاکستان کا ٹاپ چوائس امپلائر ہے فار موسٹ اف ناٹ آل. وہ تو ڈالر میں سیلری نہیں دے رہا. میرے آج تک وہاں پہ دوست بیٹھے, there are other ways that they're retaining people, right, and there can be many. اور وہ ایک, but nobody's, میرے خیال میں نا ایچ آر یا پیپل جو سورٹ آف مینجمنٹ از اے ٹاپک جو گوز مور دین جسٹ دا سیلری. ہاؤ ایور دا پرابلم ود اسٹارٹ اپس کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ باقی چیزوں کے بارے میں سوچیں اور وہ کریں, تو وہ آلریڈی بہت لین بنے ہوتے ہیں نا, منی بیکمز ویری لین. ہاں, منی بیکمز دا اونلی سورٹ آف تھنگ. لیکن دیٹ سیڈ جانا باہر جو سب چاہتے ہی ہے, وہ اس کی جو مین ریزن ہے نا, وہ آئی تھنک جنرل میکرو سورٹ آف ایشوز بھی ہے, اور تھوڑا سا بہت ساری چیزیں یوزلی لوگوں کو نا باہر پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کو باہر لائف کیا دیکھنی ہے, پرابلمس کیا ہیں, وہاں کے ٹریڈ آفس کیا ہے. بس ایک فلو ہے اس کے اندر سارے. اب ریسنٹلی جو شروع ہوا ہے کہ وہ بہنا شروع ہو گئے, باہر جا کے اکثر لوگوں کو ریئلائز ہوتا ہے کہ نہیں, دس پرابلی واز ناٹ فار می. مطلب نمبر پاکستان میں بیٹھے ہوئے کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو 10x لگ رہا ہوتا ہے, مگر ایکسپینسز اور لیونگ اور بہت ساری نان فائنینشیل ریلیٹڈ چیزیں اور پھر وہ دوسرے فیکٹرز بیچ میں آ جاتے ہیں نا. دوسرے فیکٹرز بھی آتے ہیں, وہ جگہ آپ کو باہر جا کے پتہ چلتا ہے کہ یار نہیں, مے بی آئی سورٹ آف میری پرائرٹی کچھ اور تھی, میں کچھ اور, لیکن وہ جا کے ایک دفعہ چک کے ہی سمجھ آتی ہے. اس کے اندر ایک جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے نا, وہ ہے برانڈنگ. وہ اس وقت 1.5-2 سال پہلے پاکستان کی بڑی اچھی ہونا شروع ہو گئی تھی کہ یار ان کو چلو کم از کم فیوچر نظر آ رہا تھا, کہ وہ کہتے چلو ٹھیک ہے آج آئی مے ناٹ بی بیٹر آف. لیکن تو جیسے میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, فار ایگزامپل میرے بہت سارے دوست ٹیلی کام سے مڈل ایسٹ کی طرف گئے اور اس طرف گئے, تو سڈن ریئلائزیشن فار دیم واز کہ ٹھیک ہے مانیٹری ویلیو میں بہت زیادہ ارننگ ہوگی ان کی, لیکن ایک بندہ جو وہاں پہ 13 لوگوں کو مینیج کر رہا تھا, وہ یہاں کے ایک کنسلٹنٹ رول. ہاں, تو اس نے تو 2 مہینے بعد مجھے میسج کیا کہ آئی ایم کمنگ بیک. میں نے کہا مطلب کچھ ایسا پیسے جوڑ لے, مطلب وہ کر لے. لیکن سو اس طرح کی ریئلائزیشنز بعد میں ہونا شروع ہوتی ہیں. اٹس جسٹ دیٹ آپ کی کنٹری کی جو برانڈنگ ہے نا, اس کو اب حالات
دبئی کی طرح تو نہیں کر سکتے, لیکن دا برانڈنگ اٹ سیلف کی اس کو مینیج اگر کر لیں تو دیٹ مائٹ ہیلپ, بٹ دین اٹس اونلی سو مچ دیٹ یو کین ڈو ود دیٹ. مے بی فرام این انویسٹر پوائنٹ آف ویو میرے دماغ میں سے 2-3 چیزیں آ رہی ہیں, تو آئی مے بی کوئکلی پٹ اٹ ڈاؤن. ایک تو یہ کہ ہاں مطلب دا گورنمنٹ والا ایشو ہے نا از ویری کنسسٹنٹ. آپ بنگلہ دیش میں آج ہم جب کھڑے ہوئے ہیں, بنگلہ دیش کی پچھلے 4 سے 6 مہینے کے اندر پائپ لائن واز ویری ویری ڈرائی. ان کا نمبر 1 ریزن یہ تھا کہ وہ چاہ رہے تھے الیکشن, دے وانٹ ٹو سی آؤٹ دا الیکشنس. تو اگین دس از اے فیکٹر دیٹ از یو نو دیٹ از ایسوسیٹڈ ٹو ایوری کنٹری ان دا ورلڈ. تو ایک تو ہاں مے بی لا اینڈ آرڈر اینڈ دیٹ اسٹف ہیز ٹو گیٹ ویری ویری اسٹیبل. فرام این انویسٹر یہ آلریڈی ایک رسکی بزنس ہے. کریکٹ, یہ ہے ہی, یعنی اس کے رسک لیول ویسی رسک ریوارڈ بہت زیادہ مطلب ہائی ہے. کریکٹ. تو دیر فور اٹ نیڈس ٹو میک ایون مور سینس دی پولیٹیکل لینڈسکیپ اینڈ دی. پھر دس از ون. دین ٹو آئی تھنک دیر ہیز ٹو بی لائک سگنیفیکنٹ پش فرام دا گورنمنٹ ٹو ڈیجیٹائز تھنگس, ٹو میک تھنگس بیٹر فار دیم سیلفس. اب وہ اویئرنیس کے تھرو کریں, وہ ڈنڈا ڈال کے کریں کہ بھائی نہیں کرنا تو پڑے گا, کوئی چوائس ہے یا نہیں تمہارے پاس. نہیں ہے. جس طرح آپ کو دیکھیں گے بہت سارے رولس جو آپ نے مڈل ایسٹ میں دیکھے ہوں گے آف لیٹ جو لانچ ہوئے تھے, انہوں نے کچھ رولس کو بالکل پیاروں پہ سمجھایا کہ دیکھو اس میں آپ کے لیے فائدہ ہے, یہ ہے وہ, کچھ ڈنڈے کی طرح سمجھایا. اینڈ اٹ ورکس, دس از ہاؤ اٹ ورکس. مطلب ایٹ اے بزنس لیول نو ون وانٹس ٹو لوز منی, بٹ کہیں پہ کوئی خوشی سے کرنا چاہتا ہے, کہیں پہ اس کو ڈنڈے سے کرنا پڑتا ہے. تو دس از دیٹ. 2 اور 3 مجھے لگتا ہے جو سب سے امپورٹنٹ ایشو مجھے لگتا ہے ابھی بھی رہے گا, اینڈ دیٹ از مے بی بیانڈ جسٹ دیٹ گورنمنٹ کا جو اسٹیک ہے, جو FATF کی وجہ سے پاکستان میں منی ان اور آؤٹ نہیں ہو پاتا نا اتنا آرام سے. دیٹ ہرٹس اے لاٹ آف VCs بائی دا وے. ان کے پاس بیسکلی ساری موومنٹ وہ کرنی پڑتی ہے اپنے کس سے, اپنے ہولڈ کو کمپنی سے. نتھنگ کین دیٹ کمس انٹو پاکستان کین گو آؤٹ ویری ایزیلی. اچھا, just to wrap things off, obviously we've talked so much about pretty much everything. Quick from both of you gentlemen, quick ABCs as an investor and as a startup. I have an idea, right? مجھے لگتا ہے کہ یار یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے, but I don't know where to start. Where to start? Just give me the quick ABCs کہ یار development, fundraising and launch. کیا what would be the process for this? ایک پاکستان میں کوئی فرد ہے بھائی, ٹھیک ہے نا, جس کا لمس میں کوئی بندہ نہیں ہے جو اس کو گروم کر سکے. Where do we start? I think سب سے پہلے تو اس کو ایک فائنڈ اے ریئل پرابلم کرنا پڑے گا, بیکاز اگر آپ ایک ٹیکس لیٹس اس نے کر لیا نا, اس کے تو اس کے بعد آئیڈیا تو ہے, ٹھیک ہے رائٹ, آئیڈیا تو ہے, اب وہ یہاں سے کہاں جائے. تو اگین آپ نے اگر آئیڈیا آئیڈینٹیفائی کر لیا تو دین یو نیڈ ٹو ہیو لائک اے لوکل کمپنی رجسٹرڈ انڈر یور نیم, ٹھیک ہے, تاکہ وہ ہوگا. اینڈ دین یو نیڈ اے کپل آف پیپل اراؤنڈ, جو ٹیم جس کے تھرو آپ بنا سکو. تو دیٹ از ویئر دا ڈیولپمنٹ. اور آئی تھنک اگر آپ نے وہ دونوں چیزیں اگر صحیح طریقے سے کک آف کر لینا, دین دا نیکسٹ 2 اسٹیجز آر ریلیٹیولی ایزی. جب آپ کے یہ دونوں کام ہو جاتے ہیں نا, دین یو اسٹارٹ لوکنگ آؤٹ فار آپشنس کہ آپ کہاں پہ اپنی ہولڈ کو رجسٹر کرو. ہولڈ کو رجسٹر کرنا جنرلی از ویری چیپ. آپ اگین اینڈ دوز آر ٹپکلی اینجل چیک راؤنڈس, تو آپ کو فرینڈس اینڈ فیملی دے رہے ہوتے اتنے پیسے, آپ کے پاس جب اتنا لیول کا ٹرسٹ ہوتا ہے. ونس یو سیٹ اپ دیٹ ہولڈ کو نا, جب آپ نے ایک بار وہ باہر کا پیسہ لینے کے لیے نا بیسکلی, بیکاز دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پاکستان کے اندر ایک لمیٹڈ انویسٹر بیس ہے جو کہ آپ کو شاید اتنا زیادہ فلفل نہیں کرے گا. اور اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ جب بڑے باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں تو وہ لوگ بھی امپیکٹ ڈریون ہوتے ہیں کہ یار ہمیں ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری میں جا کے ایک اچھا امپیکٹ کرنا ہے. تو وہ پاکستان کا امپیکٹ کے طور کے اوپر ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے. اینڈ دیر آر VCs دیٹ ہیو مینڈیٹس ٹو انویسٹ ان ساؤتھ ایشین مارکیٹس جسٹ فار دا ویری سیم ریزن کہ بھائی ہمیں ایک امپیکٹ کریٹ کرنا ہے ان اے مارکیٹ وچ از مے بی ناٹ سو میچور. تو دیٹ از ہاؤ آئی سی اٹ میرے خیال سے فرام اے اسٹارٹ اپ پوائنٹ آف ویو, کہ آپ نے ایک بار ایک لوکل کمپنی کھڑی کی, یو ڈیولپ اے اسمال ٹیم, you have working, you have you're not there at a product market fit نہیں بنایا آپ نے, but you have at least a minimum viable product کہ بھائی ٹھیک ہے میں اس کے اوپر کچھ کروں گا, I have identified my market, I know what to do, what not to do. You set up a holdco company, you raise investment, and then you start your process from there. جب تک آپ وہاں پہ پہنچیں گے then you will already have either enough money to get good people, یا you will be at a stage کہ جہاں پہ آپ you will be at a brink of closure anyway. تو find a problem to solve, ٹھیک ہے نا, develop I'm assuming some sort of application based on that. I'm really dumbing things down. Not application, that application doesn't have to be developed just yet, but آپ کے پاس ایک آئیڈیا ہونا چاہیے. دیکھیں, and then unless you have that idea concrete, آپ کسی کو جا کے کیسے بیچو گے. علی بابا جو جیک ما نے بھی جو اپنی پہلی بار جب اس نے پیسے ریز کیے تھے, he only had an idea, he never had an execution at that point. پری ریونیو کمپنیز آج بھی پیسے ریز کر رہی ہیں اور پہلے بھی کرتی آئی ہیں اور ہمیشہ کرتی بھی رہیں گی, because the idea sometimes is simply too good to say کہ بھائی میں چھوڑ دیتا ہوں, because I know I'm taking a bet. جو بندہ ٹپکلی وہ چیک لکھ رہا ہوتا ہے نا, اس کو پتہ ہے کہ دس منی از جنک, یہ پیسے آج میں ڈالوں گا شاید یہ کمپلیٹلی زیرو ہو جائیں, یا دس منی کین میک می اے ملینئر. سمپل.
friends, family and fools basically. Yes. ٹھیک ہے نا, but where to prioritize that money, because لوگ, وہ بات ہوئی تھی کہ لوگ لے لیتے ہیں پیسہ اینڈ لوگ لے لیتے ہیں وہ لیٹس سے وہ ریسورسز, بٹ اب ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ پرائیورٹائز کس طرح کریں. میرے اپنے پرسنل ایکسپیرینس میں 4-5 سال جب سے میں انویسٹ کر رہا ہوں, فرام واٹ آئی سین از موسٹ اسٹارٹ اپس ہیو لائک آل اسٹارٹ اپس ہیو دیئر اون پرائرٹیز. Quite a few of them want to develop on the tech part because typically I'm only interested in writing early checks because مجھے that is where I feel کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے وہاں پہ وہ رسک ریوارڈ میرا میچ ہو رہا ہے. تو اس کیس کے اندر جتنا میں نے دیکھا ہے اس کے اندر سب نارملی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک ٹیک پہ کام کر لیں تھوڑا بہت, ادھر تھرو ہائرنگ ڈیولپرز اینڈ گیٹنگ تھرو ڈن, یا کسی کو جا کے آؤٹ سورس کروا وہ کروا لیں, اینڈ دین دے وانٹ ٹو اسپینڈ آن مارکیٹنگ. آپریشنس جب آپ کی دونوں چیزیں پکی ہوتی ہیں تو پھر آپ جا کے آپریشنس کے اوپر اسپینڈ کرنا شروع کرتے ہیں ان دا لیٹر راؤنڈ. جب آپ ٹپکلی وین یو ڈوئنگ اے سیریز اے سیریز بی دین دیٹ از وین یو trying to get your operations right. اس سے پہلے آپ صرف ٹپکلی ایک مارکیٹنگ اور ٹیک کے اوپر اسپینڈ کرنا چاہ رہے ہوتے ہو, بی دیٹ این ایپ اور وٹ ایور یو وانٹ ٹو سے اٹ. چلیں, any closing thoughts Ansar bhai, anything you want to say to young Pakistani startups who are not who do not go by the name of Usman Gul? I think first of all thank you. One change your name from Usman Gul to something else. ویسے بھی CNIC میں بہت ساری چیزیں اپڈیٹ ہو سکتی ہیں. Yes, Ansar bhai. I think I think this was a very very good discussion. اس فرنٹ پہ I think میں in general تو I'm still hopeful. I still think کہ the market is only correcting itself. تھوڑی سی over subscribed ہو گئی تھی پہلے, but it will just settle down and there is still a lot of value to be added both in Pakistan and working from Pakistan for abroad as well. So in general if someone's starting off, for example, I would suggest کہ ہاں شروع میں بہت high valuations کو chase نہ کریں. If you focus on genuinely adding value, like value adding products کریں یا وہ کریں. میں نے خود اتنے enough startups کے اندر اور اتنے چھوٹی کمپنیوں کو value create کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ they actually don't seek funding. بہت اچھا کر رہے ہوتے ہیں and they're making good money sitting in Pakistan. So yeah, if someone's starting off, if the focus is on value creation, I think you're mostly starting off really well. The thing is, when you get carried away with focus on, let's say, just having a good valuation or raising a lot of money, that's where I think things get to start deviate. I think mera once you get greedy. Yeah. Mera I think is too cliche, but I think it's still very relevant. Out of all the the successful investments that I've made a couple of junk ones. MashaAllah. تو وہ کہتے ہیں نا کہ fail fast, fail often. مطلب don't be too disappointed. مطلب pivots کرنا is just another part of the day. مطلب the business. کوئی بھی اسٹارٹ اپ کو day one اپنا پروڈکٹ کسی نے کریک نہیں کیا ہوا تھا. سو فیل فاسٹ فیل آفن. کوشش کرے کہ جو چیز نہیں ہو رہی ڈونٹ پرسسٹ ود اٹ فار ٹو لانگ. کہتے ہیں جب آپ کا رن وے ختم ہو جائے اس کے بعد جا کے آپ سوچیں کہ بھائی وٹ ناؤ ٹو ڈو. اینڈ بیبی بائی دین آپ کے سارے انویسٹرز بھی آپ سے آلریڈی بے رخی اختیار کر لیں گے. تو ٹرائی سم تھنگ آؤٹ. اف اٹس ورکنگ پٹ اٹ آؤٹ ٹو ٹیسٹ. اف ناٹ ٹرائی سم تھنگ ایلس اینڈ کیپ یور انویسٹرز ان دا لوپ. مطلب ڈونٹ ہائڈ ٹو مینی تھنگس, کیونکہ ٹپکلی ورنہ جب آخری میں جب سب کچھ خراب ہو چکا ہوتا ہے, جب آپ انویسٹر کے پاس جاتے ہیں تو انویسٹر بولتا ہے تھینک یو ویری مچ, آپ نے مجھے صحیح ٹائم پہ اپڈیٹ نہیں کیا, اب یا میرے پاس پیسے نہیں ہیں یا میرے پاس پیسے آپ کے لیے نہیں ہیں. تو بفور دیٹ ہیپنس مطلب ایک انویسٹر کے ساتھ ایک اچھا لوپ رکھیں اینڈ دین جسٹ کیپ آن ایٹ ایگزیکیوشن میٹرز. آپ کی اسٹوری ٹیلنگ ول اونلی گیٹ یو دا چیک, بٹ آفٹر دیٹ اٹ از آل ایگزیکیوشن. تو اگر ایگزیکیوشن نہیں ہے تو یو آر گڈ فار نتھنگ. چلیں جی, آن دیٹ ہوپ کہ پاکستان کی اسٹارٹ اپ کی دنیا پھلے پھولے, اور ایز اقبال وڈ لائک ٹو پٹ اٹ اینڈ آئی ایم جسٹ گونا ریڈ اٹ آف بیکاز مجھے تو یاد ہی نہیں ہے, کہ خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. آن دیٹ نوٹ, سلام فرام دا پوڈ کاسٹ.